السلام علیکم. تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف. راہا پلیز ذرا جلدی ناشتہ دے دو. آج مجھے جلدی کورٹ پہنچنا ہے. بہت اہم کیس کا فیصلہ ہے. عمر نے کورٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے کچن میں جھانکا. راہا کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے. اس نے جلدی میں پلٹ کر اسے دیکھا اور مسکرا دی. مسٹر عمر، آپ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں کہ زندہ تفسیر ہے. آپ براہ مہربانی باہر تشریف رکھیں. ناشتہ بس آیا ہی چاہتا ہے. اس نے ٹرے میں ناشتہ سجایا اور عمر کے پیچھے ہی چل آئی. سونیا نہیں جاگی ابھی تک؟ عمر نے سلائس اٹھاتے ہوئے سوال کیا. اللہ عمر، ناشتے کے وقت وہ سوئی ہی رہے تو اچھا ہے. جاگ جائے تو مما بیٹھا لو، مما اٹھا لو کی گردان شروع ہو جاتی ہے. اب یوں تو نہ کو میری بیٹی کو. عمر نے ٹوکا تو وہ ہنس دی. آپ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں جیسے وہ بس آپ ہی کی بیٹی ہو. ہاں تو ہے نا، بیٹیاں بس باپ کی ہوتی ہیں. تم اپنے لیے بیٹے کا بندوبست کر لو. وہ شرارت سے ہنسا. ہاں آج اخبار میں ایڈ دے دیتی ہوں. ہمیں ایک اخبار میں کیوں؟ آنکھ میچ کر بولا تو اس پر چڑھ دوڑی. عمر آپ انتہائی خراب ہیں. وہ تو ہیں. اس نے دھیرے سے اس کی ناک چٹکی سے دبائی. ہے اس کی خاص عادت تھی. جب وہ بہت خوش ہوتا تو مقابل کی ناک ضرور دباتا. جی نہیں، یہ میں ہی آپ کے عشق میں دیوانی ہوں. ورنہ وہ ناشتہ چھوڑ کر جارحانہ عزائم لیے اس کی طرف بڑھا. عمر پلیز آپ. وہ گھبرا کر باہر بھاگی. عمر ہنستے ہوئے اس کے پیچھے آیا. دیر نہیں ہو رہی آپ کو؟ اسے سوتی ہوئی دنیا کو جگانے کی کوشش کی. اب اتنا بھاگتی کیوں ہو مجھ سے؟ ہاں. عمر نے اس کی چوٹی ہاتھ پر لپیٹ کر اس جھٹکا دیا. عمر پلیز چھوڑیں. کیا ہو گیا صبح صبح آپ کو؟ وہ قسمت آئی تھی. اسی وقت زونیا نے آنکھ کھول کر اسے ہما نکارا پکارا. شکر ہے، اس نے کہہ کر عمر کو دیکھا. اس نے زونیا کو گود میں اٹھایا اور عمر کے پیچھے نکل آئی. آج مجھے بازار جانا تھا. ہاں تو شام کو چلیں گے، تیار رہنا. عمر نے ہمیشہ کی طرح اس کی بات پر سر تسلیم خم کیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی. وہ گیٹ بند کر کے اندر آگے. کیا کھائے گا میرا پیارا سا بیٹا؟ اس نے زونیا کا گال چومتے ہوئے پوچھا. کچھ نہیں. اس نے ہمیشہ کی طرح برا سا منہ بنایا. وہ زونیا کا منہ دھلانے لگی. زونیا کو ناشتہ کروانا بھی جان جوکوں کا کام تھا. وہ اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ہلکان ہو جاتی، تب کہیں جا کر آدھا ادھورا ناشتہ ہوتا. ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے جلدی جلدی کچن سے میٹھا، پھر زونیا کے کپڑے بدلوائے. عموماً وہ ناشتے کے بعد کھانے کی تیاری میں لگ جایا کرتی تھی، لیکن آج اس کا سالن پکانے کا موڈ نہ تھا. کل اور پرسوں کے سالن بچے ہوئے تھے. دوپہر کو اس سے کام چل جاتا تھا. شام کو اس کا ارادہ ہوٹلنگ کا تھا، اس لیے قدرے ریلیکس تھی. اس نے ٹی وی آن کیا اور زونیا کو اس کے سامنے بٹھا دیا. اکیلے ہونے کے سبب زونیا کو اسی طرح ٹی وی کے آگے بٹھا کر بہت سے کام کر لیا کرتی تھی. عمر کے کل کے لیے کپڑے استری کرنے کے بعد وہ خود بھی شاور لینے چلے گی. کام والی ماسی 11-12 کے قریب بجے آ جاتی تھی. اس کے آنے سے پہلے وہ نہا دھو کر باقی چیزیں بھی سمیٹ چکی تھی. عمر کو چیزیں پھیلانے کی عادت تھی. تیار ہوتے ہی کمرے میں جنگ کا ساز سما ہوتا. ایک طرف کمپیوٹر چل رہا ہوتا. عمر کی نظر اسکرین پر ہوتی. انگلیاں کی بورڈ پر. راہا کو آواز پر آواز دی جا رہی ہوتی. راہا باتھ روم میں ٹاول رکھ دیا. راہا ذرا پینٹ میں بیلٹ بھی ڈال دینا. آج میں نے جوتے کون سے پہننے ہیں؟ وہ تمام چیزیں لا کے رکھ جاتی. وہ عمر ہنوز کمپیوٹر کے آگے برجمان رہتا. تب وہ اسے باتھ روم میں دھکیلا تھی. اندر ہی وہی 10 منٹ خاموشی کے ہوتے. باہر نکلتے ہی آوازیں لگنا شروع ہو جاتی. راہا اس شرٹ کا بٹن کدھر گیا یار؟ ایک ٹائی نہیں باندھ سکتے؟ اور یہ میرا والیٹ اور رومال کہاں رکھ دیا؟ جو 8 سال سے پہلے یہی معمول تھا. کسی دن میں مری نہ تو پتہ چلے گا. وہ منہ پھلائے کہتی. پتہ کیا چلے گا؟ فائدہ ہی فائدہ. اگر ساری بیویاں سال 2 سال بعد مر جایا کرتی تو شوہر بیچارے کتنے خوشحال ہو جائیں. عمر اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ دھرے کہتا. اس کی گویا تن بدن میں آگ لگ جاتی. ہاں یہی تو بات ہے. مرد نہ محبت کرتے نہ اس کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے اس کو نہ اس کو. وہ ہمیشہ کہا کہ جملہ دہراتی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میری بیوی مردم شناس تو ہے. وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا اور راہا کے پاس پاؤں پیٹنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا. وکیل بال میں تولیاں رگڑتی اندر کی یہ باتیں سوچتے ہوئے بیٹھ کے کنارے بیٹھی اور زونیا کو گود میں بڑھ لیا. کبھی کبھی اسے اپنے اکیلے پن کا شدت سے ساتھ ہوتا. زونیا 1.5 سال کی ہونے کو تھی، لیکن ابھی تک چلنا شروع نہ کیا تھا. بس پاؤں جمانے کی کوشش ہی کیا کرتی تھی. اسے اکیلے چھوڑتے ڈر بھی لگا کرتا، لیکن مجبوری بھی تھی. اس نے زونیا کو گود میں اٹھایا، بالوں میں برش کیا، پھر ٹیرس پر آ گئی. اس کا فلیٹ 2nd فلور پر تھا. ٹیرس پر اس وقت ہلکی ہلکی دھوپ تھی. وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی. اسے اس فلیٹ میں آئے کوئی 8-9 ماہ کا عرصہ ہوا تھا. یہاں کے لوگ اپنے کام سے کام رکھنے والے تھے. سامنے والے فلیٹ کے حمیدہ خالہ ہی فلیٹ کے لوگوں کی خبر رکھتی تھی، یا کبھی کبھار وہ میلاد شریف کا اہتمام کرتی تو فلیٹ کے لوگوں میں سے کوئی ایک آدھ آ جاتا. راہ اس میں ضرور شرکت کرتی. ایک تو ثواب کا اصول، پہ تنہائی بانٹنے کا کوئی بھی موقع وہ ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی. اس نے ذرا نیچے جھانکا. سڑک پر رش اب کچھ کم تھا. وہ وہیں بیٹھی اپنی گزشتہ زندگی کے متعلق سوچنے لگی. سونیا اپنے کھلونا میں مشغول ہو گئی تھی. اس نے کوئی 10ویں مرتبہ نمبر ڈائل کیا تھا. لائن تھی کہ مل کے نہیں دے رہی تھی. اس نے کوف سے کریڈل پر ہاتھ مار کر سامنے ٹی وی اسکرین کی طرف دیکھا، پھر وال کلاک کی طرف دیکھا. اس کا پسندیدہ پروگرام ختم ہونے میں 15 منٹ باقی تھے. 15 منٹ میں 2 گانے اور میزبان کی باتیں. اسے آج بھی نامراد ہی
रहना था। कितने दिनों से उस प्रोग्राम में अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाना चाह रही थी, लेकिन बावजूद कोशिश के नंबर मिल ही नहीं रहा था। इसने यूं ही बेदिली से रिडायल दबाया था, फिर एकदम ही इसके मुंह से याहू निकला। कॉल मिल गई थी। हेलो हेलो जी, आप कौन? मेज़बान पूछा था। इसने बेयकीनी से हाथ में पकड़े रिसीवर को देखा, फिर टीवी स्क्रीन की तरफ। बिलाशुबा वैसे ही मुखातिब था। जी हेलो। बमुश्किल इसकी मरी मरी आवाज़ निकली। जी हेलो, आप कौन है और कहाँ से बोल रही हैं? माउथपीस से दिलकश आवाज़ उभरी। जी मैं अबीहा शाह बोल रही हूँ। इसकी फितरी को दतमाती ऊद कर आई। जी अबीहा, कैसी हैं आप? कुछ दिली से पूछा गया। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खुशी से इसका अंग अंग झूम रहा था। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, क्या करती हैं? आप पढ़ती हैं? जी मैं सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए, पढ़ाई में कैसी हैं? अच्छी या बहुत अच्छी? जी मैं बहुत अच्छी हूँ और मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छे इरादे हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे अबीहा। अब जल्दी से अपनी फरमाइश बता दें, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया, और ये भी कि ये आप ये सॉन्ग किसको डेडिकेट करना चाह रही हैं? ये सॉन्ग मैं अपने भाई को डेडिकेट करना चाह रही हूँ, जो अमेरिका में है और 1 साल से मैं इनसे नहीं मिली। इसने गाना बताकर फ़ोन बंद कर दिया और फिर पूरी मैं भी इसे टीवी पर नज़र जमा कर बैठ गई। इसका पसंदीदा गाना स्क्रीन पर चलने लगा था और इसकी आंखों में इसके भाई का तस्वर उतर रहा था। बीजे इसको याद करके उठते बैठते रोया करती थी। अब्बा जी मर्द थे, फिर इनका साथ देने के मर्दान शाह और हमीद शाह भी थे, इसलिए रोयान शाह की याद इन्हें ज़्यादा चौके ना लगाती। लेकिन वो अम्मा इसको बहुत याद करती। कभी कभी तो अम्मा और बीजे को मिलकर इसकी याद मनाया करती, और जब भी अब्बा जी की नज़र इन दोनों पर पड़ जाती तो बेतरह डांट कर रखते थे। और अभी गाना ऑन एयर जा रहा था कि इसकी बेस्ट फ्रेंड अशमाला का फ़ोन आ गया। बिहा अभी टीवी पर तुम्हारी आवाज़ आ रही थी। हाँ बिल, आखिर आज मैं कामयाब हो ही गई, वो खुशी से बोली। चलो, तुम्हारे दोनों शौक पूरे हो गए। अपने फेवरेट प्रोग्राम के फेवरेट होस्ट से बात भी कर ली और फेवरेट सॉन्ग भी सुन लिया। हाँ यार, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। और क्या कर रही हो तुम? ऐसे टीवी स्क्रीन पर नजर डाली। प्रोग्राम खत्म हो गया, तब कमर्शियल्स चल रहे थे। कुछ भी नहीं, बोर हो रही थी। इश्माला के मुंह का बिगड़ा जाविया महसूस हो गया। तब भी जोर से हंस पड़ी। पोश इलाके का बोर्स बोर्स तबका सिवाय बोर होने के और कर भी क्या सकता है। इधर चली आओ, दोनों मिलकर कुछ ना कुछ बोरियत तो मिटा ही लेंगे। ओके, तैयार होकर आती हूँ। तुम्हारा वो सड़ियल भाई घर पर हो भी तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, इसलिए शराफत से चली आओ। इसने डपट कर कहा और फ़ोन बंद करके ठीक आधे घंटे बाद अशमाला इसके पास मौजूद थी। शरीफा लज़मात से भरी ट्रे रख कर जा चुकी थी और इनकी गॉसिप शुरू हो चुकी थी। वो दोनों लॉन्च में ही आ बैठी थी। बीजे इस वक्त आराम किया करती थी, जबकि अम्मा अपनी बहन की आदत को गई हुई थी, तो इनकी गपशप में कोई मखल ना हो सकता था। होते होते बात म्यूज़िक चैनल के इस प्रोग्राम तक पहुंच गई, जो इन दोनों का पसंदीदा था। दोनों म्यूज़िक की रस्सियाँ थी और टीवी का कोई म्यूज़िक प्रोग्राम नहीं छोड़ती थी, और ज़ेर बहस प्रोग्राम तो इसके मौज़ूआन की वजह से इन्हें बहुत पसंद था। इसकी आवाज़, इसके बोलने का अंदाज़ इन दोनों का जी जान से अच्छा लगता, लेकिन ये सिर्फ प्रोग्राम की हद तक ही था। इससे बढ़कर उन्होंने कभी ना सोचा था। अब यह अम्मा जी का कुछ पता है कब तक आने का प्रोग्राम है? हमीद शाह ने अंदर दाखिल होते ही पूछा था, और अशमाला की चलती ज़बान को ब्रेक लग गई। शाम तक का प्रोग्राम था, बल्कि कह रही थी 5 बजे तक इन्हें लेने पहुंच जाए। वही कह रहा हूँ, मुझे शहर की तरफ कुछ काम भी है, गाड़ी में जा रहा हूँ, अम्मा जी को भी लेता हूँगा। हमीद शाह ने रिस्ट वॉच पर नजर डालते हुए कहा। एक सरसरी नज़र अशमाला पर भी डाली थी और वह इतनी सी तवज्जो पाकर ही खिल उठी थी। हेलो हमीद शाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हमीद शाह ने हमेशा की तरह मुख्तसर जवाब दिया। आप रास्ते में मुझे भी ड्रॉप कर दीजिएगा, इसने फ़ौरन कह डाला। अबिया ने इसे घूर कर देखा, जिसे वह नज़रअंदाज करके जी नहीं, मेरे रास्ते मुख्तलिफ है। वो हमेशा की तरह रखाई से जवाब देता। बाहर निकल गया। रास्ते तो मेरे और तुम्हारे एक ही है, मंजिल भी, मगर क्या करूँ, अभी तुम पर मेरा जोर नहीं चलता। अशमाला ठंडी आप बढ़ती दोबारा सोफे पर ढेर होगी। अबिया का हमारे हंसी के बुरा हाल हो गया। इन तलों में तेल नहीं अशमाला डियर। हंसी रोककर इसने अशमाला की तपी हुई सूरत देखी। निकाल लूंगी मैं तेल भी, बस अभी जरा सतारे गर्दिश में है। अशमाला ने मुट्ठी भर चलगोल से मुंह में डाल दिए थे। दी फ्लेवर के सामने गाड़ी पार्क करते हुए इसने यूं ही बैक मिरर में झांका और फिर पलट कर देखने लगा। राहा ने भी इसकी नज़रों का ताकुब किया। कुछ लोगों को अल्लाह ताला वाकई फुर्सत से बनाते हैं। इसके मुंह से बेसाख्ता निकला। उमर ने चौंक कर इसकी तरफ देखा, बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर आए। वो दोनों लड़कियां हंसती खिलखिलाती इसके करीब से गुजर कर अंदर चली गई थी। खैरियत तो है? राहा ने इसका कंधा हिलाया। हाँ कुछ नहीं, चलो जूनिया सो गई, लाओ मैं उठा लूँ। इसने हाथ बढ़ाकर सोई हुई जूनिया को ले लिया। अंदर दाखिल होते हुए दोनों लड़कियों काउंटर पर खड़ी ऑर्डर दे रही थी। इसने काउंटर पर मौजूद बारी से हेलो हाई की और फिर अपना ऑर्डर लिखवाने लगा। वो दोनों लड़कियां कॉर्नर वाली टेबल पर जाकर बैठ गई थी। वो वापस आया तो राह मौजूद नहीं थी। इसने तो देखा, दौड़ाई। फिर वेटर ने बताया कि वो मैडम बाहर गई हैं। वो पीछे आया, वो गाड़ी के करीब खड़ी थी। क्या हुआ? इसने करीब आकर पूछा। हम कहीं और जा रहे हैं या नहीं? इसे संजीदगी से कहा। क्यों? मैं चाह रहा था इधर का खाना ट्राई करें, नया है, वो बारी नहीं है अपना, इसने ही तो खोला है। हम यहाँ डिनर नहीं कर रहे, गाड़ी का लॉक खोलो। वो सख्ती से बोली तो उमर ने भी चाबी निकाल कर इसे पकड़ा दी। ऐसी ही फजूल औरतों की ये बहुत आदत होती है, फ़ौरन जेलस होने लगती हैं। वो राह का मसला समझ गया था।
کیا فضول مردوں کی عادت بڑی اچھی ہوتی ہے، جہاں ذرا اچھی شکل دیکھی تو یہ تک بھول جاتے ہیں کہ ساتھ ہی ایک عورت بھی بیٹھی ہے جس کو بیوی کہتے ہیں۔ پچھلے 15 منٹ سے تمہاری نظر اس لڑکی کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھی، مانا کہ خطرناک حد تک حسین تھی، لیکن تمہیں اس کے حسن سے کیا فیض پہنچتا ہے؟ راحت تو پھٹی پڑی۔ او خدایا، عمر نے سر پیٹ لیا، ذرا سی بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ میں قدرت کی سانائی پر ششدر تھا، اس قدر مکمل حسن، لیکن اس میں یہ پہلو کہاں سے نکل آیا کہ میں اپنی بیوی کو بلا رہا ہوں یا بیوی پر اس کو فوقیت دینے والا ہوں؟ وہ بری طرح بدمزہ ہوا رہا، اپنی طرف کا لاک کھول کر بیٹھ چکی تھی۔ عمر نے زنیا کو اس کی گود میں دیا اور خود اپنی سیٹ پر آ بیٹھا۔ اب کدھر چلنا ہے؟ یوں ہی موڈ آف کر لیا اس نے پوچھا۔ گھر چلے، رہا اس سے زیادہ بدمزہ ہو رہی تھی۔ عمر نے کوئی پس پیش کیا بنا گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔ گھر پہنچ کر زنیا کو بیڈ پر لٹا کر وہ کچن میں چلے آئی، فریزر میں سے شامی کباب کا پیکٹ نکالا۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، عمر نے کچن میں جان کر اس کا مطلع کیا۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی بیڈ روم میں آ گئی۔ مجھے مردوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس بات پر اتنا سیکھوا کیوں ہوتے ہیں، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری۔ بس اب اس ٹاپک کو ختم کرو، تمہیں جب مجھ پر اعتبار ہی نہیں تو فضول میں تکرار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمر نے ٹی وی کی آواز اونچی کرتے ہوئے اس کی طرف سے مکمل تعلقی اختیار کی۔ عمر، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ طرف ہی تو اٹھی تھی۔ اچھا تو پھر اشتہار بنا کر گلے میں ٹٹکا لوں، نہ کوئی مجھے دیکھے نہ میں کسی پر نگاہ ڈال سکوں۔ وہ ہنوز سنجیدہ تھا، آپ خواہ بات کو طول دے رہے ہیں۔ وہ روحانسی ہونے لگی۔ عمر نے ریموٹ سے ٹی وی آف کیا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ وہ بھاگ کر پیچھے، اب کہاں جا رہے ہیں؟ سوچ رہا ہوں، بدمزگی تو ہو ہی گئی، الزام تو لگ ہی گیا، جی بھر کے اس حسن کو دیکھ تو لوں، کہہ کر زن سے گاڑی آگے بگا کے لے گیا۔ اور رہا تو پیر تلے کسی نے جیسے انگارے بچھا دیے۔ دروازہ لاک کر کے وہ جڑے پاؤں کی بلی کی طرح گھر میں چکر لگانے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد عمر کی واپسی بیما شاپرز ہوئی۔ ہیلو بھائی، میری حسین و جمیل بیوی، جلدی سے کھانا لگاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اسی شاپ پر سما کر وہ اندر چلا گیا۔ راہا نے کھانا پلیٹوں میں نکالا اور جب اندر آئی تو عمر اپنی پسندیدہ پروگرام دیکھنے میں مصروف تھا، گویا حالات پرسکون ہے۔ اس نے شکر کا سانس لیتے ہوئے کھانا اس کے آگے رکھا، ایک پل کو اس کا ہاتھ تھما اور وہ ہولے سے گنگنائی، اور پھر عمر کھل کے مسکرایا۔ او میرے خدا، ہنس کا ان کا برا حال تھا، اس قدر جیلس بیوی کیسے بھپک کر باہر نکلی؟ اب اگر کوئی تم سے بڑھ کر خوبصورت ہے تو اس میں بندے کا کیا قصور؟ اشمالا نے پلیٹ میں دھرے برگر میں بے دریغ چھری چلائی۔ بیوی خواہ کیسی ہی ہو، شوہر پر اپنا حق ضرور جماتی ہے۔ اب دیکھو نا، اگر ابیہ شاہ کا شوہر اس کی موجودگی میں کسی اور لڑکی پر نظر ڈالے تو کیا قتل عام نہ ہو اس کا؟ ابیہ کے لہجے میں بے حد اطراحت تھی۔ تمہارا قصور نہیں، کشمالا نے کانٹے سے برگر کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے کہا، پھر کوک کا گھونٹ بھر کر ناصحانہ انداز میں کہنے لگی، بے شک خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، لیکن ایک بات کا مجھے بہت زبردست تجربہ ہے، عورت کو سکھ اور وفا اس کی شکل و صورت سے نہیں بلکہ تقدیر دلاتی ہے۔ سب میں نے بڑی معمولی شکل و صورت کی عورتوں کو شوہر کی وفا کے ناز میں جیتے دیکھا، اور بڑی بڑی دولت مند اور حسین و جمیل لڑکیوں کو خون کے آنسو روتے دیکھا ہے۔ تم مجھے بد دعا دے رہی ہو؟ ابیہ نے خفگی سے دیکھا۔ نہیں خدا نہ خواستہ، میں تو دعا کرتی ہوں زندگی بھر تم اتنی خوشیاں سمیٹو کہ تمہارا دامن چھوٹا پڑ جائے۔ بس تمہیں بتا رہی ہوں کہ کبھی اپنی شکل و صورت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیا خبر کب بندہ بڑے بول کے عوض پکڑا جائے۔ اچھا جی نصیحت، اٹھو چلیں۔ اگر کہیں اماں بی نے تمہارے گھر فون کر دیا اور انہیں پتہ چل گیا نا کہ ہم ابھی تک گھر نہیں پہنچے تو شور مچ جائے گا، ابیہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو اشمالا نے اس کی پلیٹ کی طرف نگاہ کی۔ سب کچھ جوں کا توں پڑا تھا، یہ کا سارا کچھ تو ویسے ہی پڑا ہے۔ ہاں پیک کروا لو، چاہتی تو ہو تمہاری بےمانیوں میں تمہارا ساتھ دینے یہاں تک آ جاتی ہوں، لیکن کھانا میں گھر والوں کے ساتھ ہی کھاتی ہوں۔ ہی یاد کروانے کا شکریہ۔ وہ برا سا منہ بناتی کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔ ابیہ پارکنگ کی طرف آگے، ڈرائیور ان کا منتظر تھا، اسے دیکھتے ہی آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھلا، وہ رک کر اشمالا کا انتظار کرنے لگی، لیکن جب وہ باہر نہ نکلی تو پریشان سی دوبارہ اندر چلی آئی۔ کاؤنٹر کے ایک طرف وہ کسی بندے کے ساتھ کھڑی زور و شور سے باتوں میں مصروف تھی، اسے بے طرح غصہ آیا۔ یہ باتیں کرنے کی کون سی جگہ اور وقت تھا اس سے پہلے کہ وہ غصے سے تپتپائی اس کے سر پر جا پہنچتی۔ اس کے قریب کھڑا بندہ ایک دم اڑا، ساتھ ہی اشمالا کی نظر اس پر پڑی۔ ارے ابیہ جلدی آؤ، وہ گرد گرد سے بے نیاز ہو کر چلائی۔ وہ جس بز ہوتی اس کے سر پر جا پہنچی۔ کیا بدتمیزی! اس نے حتی الامکان اپنی آواز آہستہ رکھی۔ بدتمیزی! اس کی کھیکی شروع ہوگی۔ ابیہ نے اس کا بازو پکڑا، باہر کی طرف کھینچنے لگی۔ یہ یوشا عزیز ہے، اپنے فیورٹ پروگرام کے ہوسٹ۔ اشمالا نے تعارف کروانے کی کوشش کی، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ ہوا کریں ہمیں کیا لینا کسی پروگرام کی کسی ہوسٹ سے؟ وہ اپنی دھن میں بولتے بولتے ایک دم رکی اور کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگائی اس بندے کو دیکھنے لگی جو اپنے ہر دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اشمالا کو تو ویسی شکلوں سے شکلیں ملانے کی عادت تھی۔ اس نے اشمالا کے بازو پر گرفت مضبوط کی اور اسے کھینچتے ہوئے باہر لے آئی۔ بیوقوف لڑکی، وہ واقعی یوشا عزیز ہی ہے، آٹوگراف لینے کا اس سے اچھا موقع ہاتھ نہیں آئے گا، لے لو آٹوگراف۔ اشمالا اس کی حرکت پر تلملا رہی تھی جو یوں اسے کھینچ کر باہر لے آئی تھی، لیکن سوئی اب بھی یوشا پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ تمہیں کوئی عقل ہے کہ نہیں؟ لوگوں سے بھرے ریسٹورنٹ میں تماشا لگا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اور سن لو تو میری بات، آئندہ میں تمہاری اس قسم کی سرگرمی کا بائیکاٹ کروں گی، سمجھی؟ تمہیں غصہ آ جا رہا تھا۔ اشمالا نے خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ جانا مناسب سمجھا، اس وقت وہ کچھ بھی سمجھنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی تو اشمالا نے اپنا پرس کھول کر نوٹ بک کو نکالی اور ہتھیلی پر لکھا ٹیلی فون نمبر اس پر تحریر کرنے لگی جو ابھی بھی اس نے یوشا سے لیا تھا۔ ابیہ لا تعلق بنی بیٹھی رہی، اسے اس قسم کی حمایتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اس کے بچپن کی نہ صرف دوست تھی بلکہ اماں کے بھتیجے کی بیٹی بھی تھی۔ دونوں گھروں کا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا تھا، وہ بلا روک ٹوک ایک دوسرے کے گھر میں رہ لیا کرتی تھی۔ اس کی غالباً ایک وجہ یہ تھی کہ اشمالا کا کوئی بھائی نہیں تھا، ڈیڈی اس کے انگلینڈ میں ہوتے تھے، مما
تھیں تو اماں کی بھتیجی، لیکن کافی ماڈرن آزاد کیا، لیکن یہ بھی تھا کہ بہرحال وہ فیشن اپنے حدود کے اندر رہ کر کرتی تھی۔ شمالہ اس لیے رک جایا کرتی تھی کہ بہرحال یہ اس کی نانی کا گھر تھا، اب یہاں رشتے میں اس کی خالہ لگتی تھی اور کبھی کبھار وہ خالہ کا کردار نبھانے میں بھی لگتی تھی۔ جیسے کہ اب شمالہ نے اس کی نصیحتوں کا برا تو مانا تھا، لیکن دوسرے کان کا فائدہ بھی اٹھایا تھا۔ فون کی گھنٹی سے کب سے بج رہی تھی، وہ زونیا کو نہلا رہی تھی، اسے اکیلا چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے اس پر جلدی جلدی پانی ڈالا اور تولیہ میں لپیٹ کر باہر نکل آئی، لیکن تب تک بیل بند ہو چکی تھی۔ اس نے زونیا کو بیڈ پر بٹھایا اور CLI پر نمبر دیکھنے لگی۔ نمبر جانا پہچانا تھا، ان کو کیا ضرورت پڑ گئی آج؟ وہ برا سا منہ بناتی واپس آ کر زونیا کو کپڑے پہنانے لگی۔ بیل دوبارہ بجنے لگی، وہ جلدی سے فون اٹھ کر فون کی طرف بڑھی، وہی نمبر تھا۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، بہت ہولے سے اس نے کہا۔ عمر ہے؟ دوسری جانب اس کا دیور عثمان تھا۔ نہیں، وہ تو ابھی آئے نہیں۔ آپ کون؟ اس نے بھی جان بوجھ کر انجان بننے کا سوا انگ بھرا۔ عثمان بول رہا ہوں، جب آئے تو اسے بتا دے گھر فون کر لے۔ یہ کہہ کر اس نے ٹھک سے فون بند کر دیا۔ وہ کئی سیکنڈ ریسیور کو گھورتی رہی۔ عثمان تھا ہی اتنا بدتمیز، اور اس کے ساتھ وہ ویسے ہی بدتمیزی سے پیش آتا، نہ عمر کا لحاظ کرتا نہ اسے اپنے رشتے کا۔ وہ جلدی کرتی واپس دنیا کے پاس آگئی، وہ اس کے کام سے فارغ ہوئی تھی کہ عمر کی گاڑی کا ہارن بجا۔ پپا آ گئے۔ اس نے زونیا کو گود میں اٹھایا اور بیرونی دروازے کی سمت تاکہ السلام علیکم، کیسی ہے ہماری بیٹی اور بیوی؟ اس نے زونیا کو گود میں لیتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھا۔ خلاف معمول وہ مسکرائی نہیں۔ عمر اندر آئے، اس کے پیچھے پانی کا گلاس لے کر آ گئی۔ عمر بیڈ پر آڑا تیچھا لیٹا تھا، اس نے گلاس بڑھایا، اس نے لے کر سائڈ ٹیبل پر جوں کا توں رکھ دیا۔ وہ سوچ میں تھی فون کا بتائے نہ بتائے، پھر ایک دم بول پڑی، عثمان کا فون آیا تھا کیا؟ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا، وہ اسے ایکسائٹمنٹ سے خوفزدہ تھی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ امی سے بات ہوئی؟ خوشی اس کے چہرے سے جھلکنے لگی۔ کچھ نہیں کہا۔ بغیر سلام دعا کے عثمان نے نہ صرف اتنا پوچھا کہ عمر کہاں ہے؟ میں نے کہا ابھی آئے نہیں، تو اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ جب آئے تو گھر فون کر لے۔ او ہو، تم نے مجھے آتے ہی کیوں نہ بتایا؟ پتہ نہیں کیا ضروری کام ہوگا۔ وہ چھلانگ مار کر بیڈ سے اترا، سیدھا فون کے پاس جا پہنچا۔ وہ لیکن میں زونیا کا فیڈر بنانے چلی گئی۔ واپس آئی تو عمر دوبارہ جوتے پہن کر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ اس نے کچھ نہ کہا، خاموشی سے زونیا کو گود میں لے کر فیڈر پلانے لگی۔ میں ذرا اسی کی طرف سے ہو کر آتا ہوں۔ گاڑی کی چابی اور اپنا موبائل اٹھا کر وہ باہر نکل گیا۔ وہ کرتی رہ گئی، آج کی نہیں ہمیشہ کی بات تھی۔ شروع دن سے عمر کا یہی وتیرا تھا، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی بات کو وہ ہر چیز پر فوقیہ دیتا تھا، انہی کی بات سنتا تھا اور انہی کو حق پر سمجھتا تھا۔ عمر کے ابا جی اور رایا کی امی کے دور پار کی رشتہ داریاں ہوتی تھیں۔ عمر بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھا، تھوڑا من موجی، ضدی، اکھڑ، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ ذہین تھا، اس لیے تمام بہن بھائیوں سے تعلیمی میدان میں بھی آگے نکل گیا تھا۔ سجل آپا کی شادی کو 8 سال گزر چکے تھے، ان کی 4 بیٹیاں تھیں، ان کے میاں گورنمنٹ جاب پر تھے، اعلیٰ عہدے پر تھے۔ دولت کی فراوانی سے سجل آپا کی خوبصورتی پر وقت وہ زیادہ اثر انداز نہیں ہونے دیا تھا، وہ اب بھی ٹپ ٹاپ سی درست رہتی، اما وقت ایسا لگتا کسی پارٹی میں جا رہی ہیں۔ ان کے بعد ابو بکر بھائی تھے جو اپنی 2 بیٹیوں اور بی بی راحیلہ کے ساتھ جدہ میں خوش و خرم تھے۔ پچھلے سال ہی انہوں نے سب سے چھوٹی تحریم کی بھی چھٹ منگنی پٹ پیا کر ڈالا تھا۔ اس کا میاں راحیلہ کے عزیزوں میں سے تھا، اس کے بعد عثمان تھا، لیکن ابھی وہ زیر تعلیم تھا، فی الحال اس کی شادی کا امکان نہیں تھا، سو میاں بیوی جلد از جلد فرائی سے کس حد تک سبکدوش ہو ہی گئے تھے۔ عمر کی ذہانت اور کارکردگی کے پیش نظر وہ اپنے ددیال میں ایک لڑکی دیکھ چکی تھی، وہ کم عمر تھی اور اس کا کھلتا رنگ روپ ہر ایک کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ اسے انہوں نے کسی تقریب میں دیکھا تو انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ یہی لڑکی عمر کی دلہن بنے گی، اور انہوں نے یہ بات عمر کے گوش گزار بھی کر دی تھی، لیکن اس نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ وہ بھی کیریئر بنانا چاہتا تھا، وکالت کا پیشہ اس کے لیے 100% موزوں تھا، اور پریکٹس کے تھوڑے عرصے بعد ہی اس کا ایک نام بن گیا تھا۔ راہا کے والد سے ملاقات بھی کورٹ میں ہی ہوتی تھی، وہ وثیقہ نویسی کرتے تھے۔ باتوں باتوں میں ہی عمر کو پتہ چلا کہ ظہیر شاہ اس کے عزیزوں میں سے ہے۔ اس نے ابا جی سے ذکر کیا، انہوں نے نہ صرف تائید کی بلکہ رشتے کی اس بین سے ملنے بھی جا پہنچے۔ کسی زمانے میں ابا جی کی فیملی پر ظہیر صاحب کے سسرال سے بہت زیادہ احسانات کیے تھے، پھر گردش دورہ میں کھو کر جیسے سب ہی ایک دوسرے کو بھول بھال کے، لیکن ابا جی ابھی تلک کے ان احسانات کو یاد رکھے ہوئے تھے۔ دونوں بہن بھائیوں کے ابا جی کی بات ایک دوسرے سے مل کر بہت خوشی ہوئی اور وہ کچھ سوچ کر وہاں سے اٹھے تھے۔ گھر آتے ہی انہوں نے عمر کو کمرے میں طلب کیا اور اسے چند رسمی باتیں کرنے کے بعد اسے آئندہ ارادوں کی بابت دریافت کیا تھا۔ اس نے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا تو ابا جی مسکرائے اور شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ چونکا، کہیں آپ بھی میرے لیے کوئی لڑکی پسند تو نہیں کر آئے؟ اسے ایک دم ہی خیال آیا، نہیں، یوں ہی اچھی لگی، اگر تمہیں نہیں پسند تو نہ صحیح۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح فوراً ہتھیار پھینکے، ہمیشہ ہی اس گھر میں امی نے اپنی منوائی تھی، ابا جی کی کوئی رائے کوئی مرضی نہ تھی، بس امی جی کی ہاں میں لاتے رہنا ہی ان کا کام تھا۔ اس نے تھوڑی دیر اپنے باپ کو دیکھا جو نظریں جھکائے شاید اپنی سوچ پر نادم ہوئے جا رہے تھے۔ وہ آہستگی سے ان کے قریب آیا اور کہنے لگا، ابا جی آپ کی پسند پر میری 100 پسندیدہ چیزیں قربان، آپ حکم کریں کس سے شادی کرنی ہے، میں پلٹ کر آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔
अब्बा जी का चेहरा एकदम खिल उठा। उमर ने इन्हें इतना मान जो दे दिया था। फरते जज्बात से उन्होंने उमर को सीने से लगा लिया। तुमने मेरा मान रख लिया बेटे। इनकी आंखें नम थी। तो फिर देर किस बात की अब्बा जी, अभी कर ले। ये ना हो जब हमारा ज़हन पलट जाए तो इधर से इनकार हो जाए। वो शरारत से बोला, हम सुबह ही चलेंगे। उन्होंने खुश प्रोग्राम बनाया, लेकिन ये प्रोग्राम धरा का धरा रह गया। अब्बा जी को इसी रात दिल का दौरा पड़ा था। वो सब भागम भाग अपने इन्हें लिए हॉस्पिटल पहुंचे। इन्हें आईसीयू में दाखिल कर दिया गया था। 48 घंटे उन्होंने डिस्कोर्प में काटे थे, वही जानते थे। 40 घंटे उन्होंने डिस्कोर्प में काटे थे, वही जानते थे। फिर होश तो आ गया, लेकिन अभी भी वो खतरे से बाहर नहीं थे। और इसी आलम में उन्होंने अम्मी जान से वादा ले लिया कि वो हमीदा के घर जाकर उमर के लिए रिश्ता मांगेंगी। मरता क्या ना करता कि मुसद्दाक उन्होंने हामी पढ़ ली और तो वन वो करहन ये रिश्ता डाल ही दिया। हमीदा के तो वहम गुमान में भी ना था कि भाई आदिल हयात अपने बेटे का रिश्ता देंगे। सोचना क्या था, बस फ़ौरन हाँ कर डाली। वो तो जैसे मुंतज़िर बैठे थे कि हम रिश्ता डालें और हाँ कर दें। घर आकर अम्मी जान अखबारी से कहती रही थी कि अच्छा खासा उन्होंने हम पिल्ला लड़की देख रखी थी, खूबसूरत रख रखाव वाली और फिर आला ख़ानदान। और अब जो आदिल साहब बीमार होने का फ़ायदा ना उठाते तो वो कहाँ ये सब करने वाली थी। यूँ राहा शाह उमर हयात के नाम लिखती गई। सब कुछ इस कदर आनन फानन हुआ था कि राहा को सोचने समझने का मौका ही ना मिला। उमर के बारे में कुछ ना जानती थी। बहरहाल उमर इससे उम्र में भी काफ़ी बड़ा था। वो तो अभी मैट्रिक का इम्तिहान देकर फारिग हुई थी। उमर से इस कमसन लड़की का बगौर जायज़ा लिया था, जिसके चेहरे पर शर्म हया और हैरत के सारे रंग खिले हुए थे। वो पूरा उम्मीद था कि इसको अपने रंग में ढाल लेकर एक दिलअवीज़ मुस्कुराहट ने लबों का अहाता कर लिया था। राहा की झुलकी पलकें बहुत भारी हो गई थी। कुछ वक्त गुजरा, राहा ने इंटर कर लिया। उमर हयात की प्रैक्टिस ज़बरदस्त चल रही थी। इस वक्त वो शहर का मसरूफ़ तरीन वकील था। हमीदा पुप्पो ने पैगाम के लवा भेजा। वो आदिल हयात से कुछ बातें करना चाह रही थी। अम्मी जान भांप गई। वो तो इस रिश्ते को मज़ीद तवालत का शिकार करना चाहती थी। इस वक्त शोहर की बीमारी के दबाव के तहत उन्होंने ये सब कर तो लिया, लेकिन दिल से अब भी वो इस रिश्ते की मुखालिफ ही थी। उन्होंने प्लान कर लिया था कि कम से कम 5 साल वो हमीदा को लटका कर रखेंगी। इसी इस्ता में वक्तन फ़वक्तन अपनी पसंद की हुई लड़की को उमर के सामने लाती रहेंगी और इसी तरह ने 100% यकीन था कि वो उमर का दिल राहा की तरफ से फेरने में कामयाब हो जाएंगी। जब अमीदा पुप्पो का पैगाम दूसरी बार आया तो अम्मी जान ने साफ के जवाब भेजा कि फ़िलहाल वो आने की पोजीशन में नहीं है, वो चंद दिन इंतज़ार कर लें। जवाब तो इन्हें मिल गया कि लेकिन परेशानी से ज़हीर शाह ने अगले दिन उमर के चैम्बर में पहुंचकर हालात जानना चाहे तो इनके इल्म हुआ कि असल सूरत हाल क्या है। उमर इनसे मिला, लेकिन अपने बड़े लिए दिए अंदाज में। ज़हीर शाह ने तब तो कुछ नहीं कहा। हाँ, 1-2 दिन बाद उन्होंने तफसीली बातचीत की तो पता चला असल में अंकल ये सब अब्बा जी की मर्ज़ी से हुआ। अम्मा जान इस रिश्ते पर कतई राज़ी नहीं है। वो अब्बा जी की बीमारी के सबब ये कदम उठा चुकी तो हैं, लेकिन अब भी खुद चुकी के दो पार्टों में पिस रही हैं। किसी की मानो किसकी ना मानो। इसलिए अंकल आपसे दरख्वास्त करता हूँ फ़िलहाल इस मामले को यूँ ही चलने दें। खामोश है, उम्मीद है कोई बेहतर हल निकल आएगा। लेकिन बेटा हम लड़की वाले हैं, बल्कि साफ और दो टोक बात है कि 2 साल 4 साल बाद भी अगर हालात यूँ ही रहे और तुम फैसला ना कर पाए तो मेरी बेटी तो ख्वाम ख्वाह मारी गई ना। अभी तो बात 2-4 लोगों में है, कल कल को बात फैलेगी। फिर सोचो इसका क्या हल होगा। लोग इतनी पुरानी मंगनी टूटने की वजह पूछेंगे, फिर क्या होगा। शहीद साहब सीधे और खरे आदमी थे। बात को माँ फिरा कर करना इनकी सरसत में ना था। अरे अंकल आप तो दिल छोड़ बैठे हैं। एक यख उम्र का लहजा तसल्ली अमेज़ हो गया। मैंने तो आपको असली सूरत हाल बता दिया। हालात तो कभी भी पलटा खा सकते हैं ना। आप तो जानते हैं कि माँ को नाराज़ करके आदमी कभी खुश नहीं रह सकता। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मेरी माँ अपने हाथों से खुशी अंजाम दे। मैं नहीं चाहता मेरी सारी उम्र में दुख और पछतावे में गुजरे कि मेरी माँ इस काम में नाराज़ थी। बाकी तसल्ली रखिए, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ राह से ही। एक मर्द का वादा है, आप ये वहम भी दिल से निकाल दें, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। इसे अपने तौर पर इन्हें मुतमईन किया। ज़हीर शाह एकदम हल्के फुल्के हो गए। फिर ज़हीर शाह ने अपनी बीवी को किस तरह समझा बुझाकर पुरसकून कर दिया। वैसे भी अभी राह मज़ीद पढ़ना चाहती थी। इसे तो वैसे भी उम्र से एक अनजाना खौफ ही महसूस होता था। एक तो ये कि उम्र भी वैसे 8-9 साल बड़ा थे। दूसरे इनकी अम्मी भी इनमें बहुत ज़्यादा रोबदाब वली लगी थी और वो बारहा सोच चुकी थी कि वह इनके साथ उम्र कैसे गुजारेगी। बात कुछ अरसे के लिए टल गई। दोनों तरफ खामोशी छा गई। राहा ने FA और फिर BA भी कर लिया, लेकिन इधर से हनूस खामोशी थी। आना जाना भी तकरीबन कम ही हो चुका था। ज़हीर शाह और उनकी बेगम कभी कभार चक्कर लगा लिया करते थे, लेकिन फिर इनकी सरमोरी महसूस करके उन्होंने भी रफ्ता छोड़ दिया। उमर अलबत्ता इनसे वैसे ही खरूज से मिलता। अब्बा जी का दूसरा हार्ट अटैक हुआ था। पूरे 20 दिन अस्पताल में गुजार कर बेशुमार दुआओं के बाद जब वो घर लौटे तो बीवी से पहले दरख्वास्त उन्होंने यही की कि वो राहा को ब्याह के ले आएँ। अब इनके सामने और कोई चारा ध्यान आ गया था। सादगी से घर के लोग गए और निकाह करके ले आए। अब्बा जी के चेहरे पर वादे की सुर्खी बनकर तोड़ने लगी और वो दोनों भी भले चंगे हो गए दिनों में ही। राहा जानती थी कि वो इस घर की पसंदीदा बहू नहीं है, लेकिन इस बात को दिल की गिरा बना लेने की बजाय इसने दिल से कदूरतों को दूर करने का इरादा कर लिया। खिदमत, मोहब्बत और अतात से वो सबके दिल साफ कर सकती थी। बिल्कुल गैर महसूस तरीके से सारे काम अपने ज़िम्मे ले लिए। नाश्ता, खाना, चाय सब कुछ वक्त पर बनने लगा। सास ससुर के कपड़े इस्त्री होकर अलमारियों में लटकने लगे। लहजे में शीरीनी लिए वो अपने हर एक ज़रूरतें
ضرورتیں دریافت کرتی. کبھی سجل آپا کا فون آ جاتا تو ابا جی راہا کی تعریفوں میں رتب اللسان ہو جاتے. عمر میں بھی اتنی اطاعت گزار بیوی پا کر مطمئن و مسرور تھا. وہ تو ہر فکر سے آزاد ہو گیا تھا، ہر چیز وقت پر تیار ملتی، لیکن محض اسے تنگ کرنے کے لیے وہ صبح آفس جاتے ہوئے ادھم مچائے رکھتا اور راہا بھاگ بھاگ کر ہلکان ہو جاتی. پھر اس نے یہ کرنا شروع کیا کہ صبح اٹھتے ہی عمر کے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھ دیتی. امی جان کا ناشتہ بنا کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر رکھا تھی. عمر ناشتہ کمرے میں کرنے کا عادی تھا. وہ ناشتے کے ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوتی اور عمر کی پکار پھر شروع ہو جاتی. وہ اسے نظر انداز کے آرام سے بیڈ پر جا بیٹھی. عمر ٹائی گلے میں لٹکا اس کے قریب آ جاتا. چلو اب تو یہ باندھ دو، گھر کی ذمہ داریوں میں کھو کر تو مجھے بالکل بھولی جاتی ہو. وہ شکوا کرتا رہا کہ لبوں پر ہلکی سی مسکان آ جائے. آپ جانتے تو ہیں کہ مجھے ٹائی باندھنا نہیں آتی، تو سیکھو یار، اسی بہانے قریب آنے کا موقع تو ملے. وہ مسکینی کی صورت بنا لیتا تو رہا ہنس پڑتی. باقی دن کے معمولات بھی اسے کچھ خاص گراں بار معلوم نہ ہوتے. بظاہر تو سبھی خوش نظر آتے تھے. امی جان بھی اس کا خیال رکھنے لگی تھی. سجل و تحریم تک تو پہلے ہی اس کی تعریفیں پہنچ چکی تھی. راحیلہ کو بھی اس کی خدمت گزاری کا اعتراف تھا. گھر اب اپنے معمول پر چلنے لگا تھا. سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا. دن بھر کے کام کاج نپٹا کر وہ عمر کے آنے سے پہلے نہا دھو کر فریش ہو جاتی. اکثر ویکینڈ پر وہ اسے باہر کھانا کھلانے بھی لے جاتا اور اماں ابا سے بھی ملا لاتا. بیٹی ودا کرتے وقت جتنے خدشات ان کے ذہن میں تھے وقت رفتہ رفتہ دور ہو گئے تھے. راہا کا چہرہ بتاتا تھا کہ وہ بہت خوش اور مطمئن ہے. اتنا اور کیا چاہیے تھا. وہ عمر کو دعائیں دیتی نہ تھکتے. ان کی شادی کو 1.5 سال ہو چلا تھا. اسے اتنی ڈھیر ساری مصروفیات میں یہ بھی احساس نہ ہوا کہ ان کی زندگی میں خلا ہے. لوگوں نے اشارے کنائیوں میں پوچھنا شروع کیا تو امی جان نے اسے گھیر لیا. کیوں بہو، گھر میں رونق کب آئے گی؟ سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ لمحے کو وہ چپ ہی رہ گئی. اس سلسلے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے جھکی نظروں سے کہا. کیوں تو اور کیا تیرے میرے کو خبر ہوگی؟ گھر سے 1.5 سال ہونے کو ہیں، تم ویسی کی ویسی ہو. اس بات نے پوچھ کے میں دماغ خراب کر دیا. بات نیمبو آواز بلند پر پڑاتی رہتی. راہا خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے میں آ کی طبیعت پر عجیب سی بیزاری جاگی. ان سب باتوں کا اس پاس کوئی جواب ہو سکتا تھا. شام کو عمر آیا تو مزلزل سا پا کر پوچھ بیٹھا. اس نے سب کہہ سنایا. چلو اچھا ہے، چیک اپ کروا لیں گے ڈاکٹر وغیرہ سے. اس نے اس بات کو بالکل سرسری لیا. راہا بھی چپ ہوگی. پھر دبے لفظوں میں کی جانے والی باتیں آواز بلند کی جانے لگی. وہ پریشان رہنے لگی. عمر کی اپنی مصروفیات تھیں. پھر ایک دم سے عثمان نے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی. وہ کسی لڑکی کو پسند کر چکا تھا. اب گھر والوں پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ وہ بھی اس کو دیکھ لیں اور اس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی طے کر دیں. امی جان نے فوراً فون کر کے سجل آپی اور تحریم کو بھی آگاہ کر دیا. ابو بکر بھائی کو بھی فوری مطلع پہنچائے گی. ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا. راہا کو بس سن گن ملی تھی. عمر سمیت کسی نے اس کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کو بھی شامل کر لیا جائے. بند کمرے میں عثمان سے جاری تھی. وہ برآمدے میں کرسی پر بیٹھی تھی. آوازیں باہر آ رہی تھی. اچانک عمر کی زوردار آواز گونجی. میں کوئی عمر کی طرح کاٹ کا الو نہیں ہوں کہ ابا جی جس کو پسند کرائیں عمر پھر جا کر عمر کو باندھ آئے. میں جیتا جاگتا انسان ہوں. میری اپنی پسند ناپسند ہے. ہو سکتا ہے آپ کو شیلا بھی وہ سب نہ نظر آیا ہو لیکن وہ میری پسند ہے. اگر آپ کو اس کو نہیں اپنائیں گے تو ہم کورٹ میرج کر لیں گے اور پھر ساری عمر میری شکل دیکھنے کو ترسیں گے آپ لوگ. رہا اپنے بارے میں سن کر ششدر رہ گئی. اس کا دل ایک دم سے بجھ گیا تھا. اس کے بعد اندر کیا باتیں ہوئی اس نے سننے کی کوشش نہ کی. البتہ جب اگلی شام سجل آپا اور تحریم کو لے کر امی جان شیلا کے گھر گئی تو اسے عثمان کی فتح کا یقین ہو گیا. ان سب کی واپسی جلدی ہو گئی. سب کے منہ اترے ہوئے تھے. امی جان اور سجل آپا تو خاموشی سے بیٹھی نہیں لیکن تحریم زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکتی تھی. عثمان نے دیکھا کیا ہے اس میں، ایک تو عمر میں بھی ہم سے اتنی بڑی ہے، اوپر سے شکل بھی واجبی اور مستضاد یہ ہے کہ محترمہ جاب بھی کرتی ہیں لیکن کمپنی میں اور سارا فیلڈ ورک ہے. جانے کیا سحر پھونکا ہے میرے معصوم سے بھائی پر. وہ تو دیوانہ ہی ہو کر رہ گیا اس کے پیچھے. راہا نے سب سے خاموشی سے سنا. راحیلہ بھابھی بھی وہیں چلی آئی. ہو سکتا ہے تم لوگوں کو وہ خوبی نہ نظر آئی ہو جو عثمان کو نظر آئی ہو، اور اگر تم لوگ عثمان کو پھر سے سمجھانے کا سوچ رہی ہو تو یہ ارادہ ترک کر دو. عثمان کے تیور خطرناک ہے. وہ فوراً سے بیشتر کورٹ میرج کر لے گا. پھر کیا کریں گے ہم لوگ؟ بات راحیلہ بھابھی کی بھی صحیح تھی. عثمان کو سمجھانا بیکار تھا. ایک ہفتے کے اندر اندر منگنی کی رسم ہوئی اور 5-6 ماہ کے اندر ہی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی. گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی. 2 مہینہ گزرے. امی جان اور راحیلہ بھابھی کا ایک آدھ چکر شیلا کے گھر کا لگا. واپسی پر ایسی رتب اللسان ہوئی کہ راحت دنگ رہ گئی. پہلے جو دلی سے بری کی تیاری ہو رہی تھی اب ایک دم سی دلچسپی سے ہر کام ہونے لگا. بڑی چاہت سے بری تیار ہوئی. ایک جوڑا زبردست میچنگ شوز اور پرس کے ہمراہ شیلا رخصت ہو کر گھر آئی. امی جان تمام رسموں سے فارغ ہو کر ایک طرف ہو گئی. ولیمہ ختم ہوا تو شیلا کا ہاتھ میٹھے میں لگوا دیا کر گھر کے تمام کام راہا اور شیلا میں بانٹ دیا گیا. مہینہ بھر تک یہ سب ٹھیک سے چلا لیکن راہا نے محسوس کیا کہ شیلا بڑی خوش اسلوبی سے اپنے حصے کا کام اس کے ذمہ لگا کر غائب ہو جاتی ہے. وہ مروت میں کام مکمل کر لیا کرتی لیکن جب بات حد سے بڑی تو راہا کو احساس ہوا کہ شیلا حد سے زیادہ چلاک عورت ہے. وہ اس سے آدھی عمر کی تھی. پھر یہ کہ اس کی زندگی گھر اور کالج تک محدود رہی تھی جبکہ شیلا نے
شہر بھر کر کھانک چھان رکھی تھی، عیاری اس کی فطرت تھی تو باتوں سے دل جیت لینا اس کا ہنر۔ راہ صبح کا ناشتہ بنا کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیا کرتی، بعد میں راہ برتن سمیٹ کر دھو لیا کرتی، پھر دوپہر 1 بجے تک اس کے پاس کافی ٹائم ہوتا تھا اور اتنے وقت میں وہ بآسانی صفائی سے فارغ ہو سکتی تھی۔ لیکن ہوتا یوں تھا کہ سب سے آخر میں شیلا اور عثمان ناشتہ کرتے، عثمان آفس نکل جاتا اور شیلا واپس بیڈ روم میں۔ ابا جی سبزی لے کر آ جاتے تو وہ بیڈ روم میں جھانکتی، شیلا سبزی آ گئی اور وہ خمار آلود نگاہوں سے اسے دیکھ کر ہنس دیتی، کیا کروں نیند ہی نہیں پوری ہوتی، عثمان ساری رات جگائے رکھتے ہیں۔ بڑی مشکل سے شیلا کے کمرے سے آمد ہوتی، سبزیوں کا تھیلا اٹھا کر میز پر رکھتی اور مدد طلب نظروں سے امی جان کی طرف دیکھتی۔ اوف 11:30 ہو گئے، امی جان پلیز آپ ذرا سبزی بنائیے، میں جب تک مسالہ تیار کر لوں۔ اسی کے لہجے میں اتنی مٹھاس ہوتی کہ اماں جان فوراً چھری پکڑ کر میدان میں اتر آتی۔ شیلا پیاز کی ٹوکری اٹھانے کچن میں گھس جاتی، رائحہ کو شرمندگی ہونے لگتی، اس لیے وہ صفائی چھوڑ کر امی جان کی مدد کو آ بیٹھی اور امی جان بھی فوراً ہاتھ کھینچ لیتی۔ وہ سبزی کاٹ کر شیلا کے حوالے کرتی تو وہ فوراً شکریہ ادا کرنے لگتی، ہے تم بہت اچھی ہو راہا، پلیز ذرا اس کو دھو بھی دینا، اور راہا دھو کر سبزی اس کے آگے رکھ دیتی۔ اور ابھی اس نے جھاڑو اٹھائی تھا کہ پھر سے شیلا کی آواز کان میں پڑی، راہا کیا کر رہی ہو، پلیز ذرا ادھر آنا۔ وہ گھڑی پر نظر ڈالتی، مسکینی سی صورت بنائے شیلا کے پاس آ کھڑی ہوتی، ہائے میری جان ذرا اس سالن کا دھیان رکھنا، میں نہا کر کپڑے بدلوں، عثمان آگے تو بہت ناراض ہوں گے۔ وہ کمال ہوشیاری سے سب کچھ اسے سونپ کر نکل جاتی اور وہ جھاڑو رکھ کر ہاتھ دھو کر روٹیاں پکانے لگتی۔ شیلا کی واپسی اس وقت ہوتی جب سالن پکنے کو تیار ہوتا۔ بن گیا؟ وہ بڑی مطمئن سی ہو کر پوچھتی۔ لاؤ اب باقی کام میں کر لیتی ہوں، تم جلدی سے صفائی کر لو، عمر بھائی بھی تو آنے والے ہوں گے۔ اور وہ تھکی تھکی سی صفائی جٹ جاتی۔ اگر ایسا ہوتا اسی حالت میں پھر ہی ہوتی کہ عمر کھانا کھانے آ جاتا، وہ کنکھیوں سے اسے دیکھتا رہتا، پھر وہ جلدی سے کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں گھس جاتی اور کبھی اس خراب حلیے میں اسے کھانے کے لیے بیٹھنا پڑتا۔ سارے دن میں یہی کام ہی سے نبٹتا۔ امی جان شروع ہو جاتی، شیلا بھی تو ہے، 11 ساڑھے 11 بجے کھانا بنانا شروع کرتی ہے، تم لوگوں کے آنے تک نہا دھو کر فارغ ہو جاتی، بہت سست ہے راہا۔ یوں تو ان کا لہجہ نرم ہوتا لیکن یہ کہتے وقت ان کی آنکھوں میں جو طنز کی کاٹ ہوتی وہ راہا کا دل لہو لہان کر دیتی۔ عمر نہ کبھی اس کی حمایت کی تھی اور نہ ہی کبھی گھر والوں کی، چپ چاپ ساری باتیں سنتا اور اٹھ جاتا۔ وہ رات کو سارا کچن سمیٹ کر جب دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں آتی تو عمر کھراٹے لے رہا ہوتا، وہ ہولے سے اس کا کندھا ہلا کر دودھ پینے کا کہتی، جسے اکثر اوقات وہ غصے سے لٹا دیا کرتا۔ وہ عجیب سی صورتحال میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ شیلا نے آفس سے 3 ماہ کی چھٹی لے رکھی تھی۔ چھٹی ختم ہونے سے 2 دن پہلے جب سب لوگ رات کے کھانے سے فراغت کے بعد ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے، شیلا نے بآواز بلند امی جان کو مخاطب کیا، لیکن مقصد سب کو سننا تھا۔ امی میری 3 ماہ کی چھٹیاں تھیں، پرسوں ختم ہو رہی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، مجھے آفس جانا چاہیے یا میں جاب چھوڑ کر گھر سنبھالوں؟ ظاہر ہے گھر کی ذمہ داری بھی ضروری ہے۔ اس نے سب پر طائرانہ نظر ڈالی، پھر منتظر نظر سے امی جان کی طرف دیکھا، لیکن اس سے پہلے ہی عثمان بول اٹھا، لیکن یہ بھی تو دیکھیں امی جان، گھر کی آمدنی میں 12-13 ہزار کا اضافہ ہو جائے گا، گھر کا کیا ہے، پہلے بھی تو چل رہا ہے، زیادہ کوئی مسئلہ ہوا تو سارے دن کے لیے ملازمہ رکھ لیں گے، 1000-1200 میں مل جائے گی، کھانا وغیرہ بھی بنا لیا کرے گی اور گھر کا باقی کام کاج بھی کر دیا کرے گی۔ کیوں ابا جی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ عثمان نے ابا جی سے بھی تائید چاہیے، دیکھ لو بیٹا جیسا مناسب سمجھو۔ وہ اس پوزیشن میں تھے، راہا کو یوں لگا جیسے اس کے کندھوں پر مزید بھار پڑنے والا ہے۔ اس کی نظریں سے بے اختیار پہلے عمر اور پھر امی جان کی طرف اٹھیں۔ کہتا تو عثمان ٹھیک ہے، کیوں عمر، تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں؟ 10-12 ہزار کم تو نہیں ہوتے؟ اگر راہا کو اور پرابلم ہوگی تو کوئی ملازمہ ڈھونڈ لیں گے، شیلا جاب کرنے گی تو ہم سب کو ہی فائدہ ہے۔ امی جان نے فیصلہ سنا دیا۔ شیلا نے فتحانہ نظروں سے راہا کو دیکھا، اس کی حالت دید نہ تھی، وہ کام سے نہیں گھبراتی تھی، پہلے بھی یہی سارا کام وہ نپٹا لیا کرتی تھی اور تھکن بھی غالب نہیں آتی تھی۔ اب صورتحال دوسری تھی، یا پھر مقابل کی فضا قائم ہو گئی تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ اس سے پھر بھی کوئی خوش نہ تھا، اور عمر کا بھی موڈ آف رہنے لگا تھا۔ پہلے عمر کی واپسی 3 یا 4 بجے سپہر ہو جایا کرتی تھی، اس کے بعد 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد وہ کمپیوٹر کے آگے بیٹھ جایا کرتا۔ 3-4 گھنٹے کام کرنے کے بعد وہ راہا سے توقع کرتا تھا کہ وہ اس کے پاس بیٹھے باتیں کرے، لیکن راہا کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھار وہ کاموں سے پہلے تہی کر کے عمر کی توقع پر پورا اترنے کی کوشش کرتی، لیکن 10 منٹ بعد ہی امی جان کو بڑبڑاہٹ شروع ہو جاتی۔ ایک تو مجھے دن دہاڑے بیڈ روم میں گھس کر بیٹھنے کی سمجھ نہیں آتی، وہ شیلا بھی ہے، سارا دن دفتر میں مگز ماری کرتی ہے، پھر گھر کا کام کرتی ہے، سب گھر والوں کو بھی ٹائم دیتی ہے۔ اس لڑکی کے طور طریقے نرالے ہیں، اتنے دن ہو گئے شادی کو، آج تک اس گھر کو اپنا سمجھا ہی نہ ہی گھر والوں کو، جب دیکھو منہ پھلائے بیزار پھر رہی ہوگی۔ جب تک وہ بیڈ روم سے نکلنا آتی جلا جلا کر ایسی باتیں کہہ جاتی ہوں، یہ صرف اور صرف شیلا کا پیسہ بول رہا تھا۔ سبھی جانتے تھے کہ وہ صبح کی گئی شام کو لوٹتی، آتے ہی چائے کا پانی چولہے پر چڑھاتی اور فریش ہو کر امی جان کے کمرے میں جھا گھستی، چائے کے ساتھ ساتھ وہ ایک ہاتھ سے پاؤں میں داب دیتی، بس امی جان کی بات کرنے کا موقع مل جاتا تھا، نہیں تو چائے بھی شیلا کے آنے پر ملتی ہے، خواہ کتنے ہی وہ بے لوت ہوں۔ اور رات کا کام ہی کیا تھا، 6-7 روٹیاں ڈالنا، کبھی تو امی جان منع کر دیتی، زیادہ تر روٹیاں ہوٹل سے ہی آ جایا کرتی تھی، رہنے دو شیلا تھک کر آئی ہو، عثمان سے کو ہوٹل سے لے آئے، اور عثمان کا تیار شدہ جواب ہوتا، اف ممی مجھ سے نہیں جایا جاتا، پلیز رہا 2-4 روٹیاں ہی تو ڈالنی ہے
میں بہت تھک گیا ہوں، ڈال دو پلیز۔ اور راہا کی کیا مجال وہ عثمان کی کسی بات سے روگردانی کرے۔ وہ روٹیاں ڈالتی جاتی اور شہلا دسترخوان سے جاتے، امی جان عثمان کی توصیفی نگاہوں میں گھری رہتی۔ میں تو سب کہتی ہوں بہو ہو تو شہلا جیسی تھکی ماندی آئے گی کہ لیکن کسی کی خدمت میں کوتاہی نہیں کرے گی۔ شہلا کا مقصد پورا ہو جاتا اور آرام سے پاؤں پھیلا کر بیٹھ جاتی، ہنرمندی سے اپنا کام دوسروں کے ساتھ داو پر ڈالتی، کریڈٹ خود لے جاتی تھی۔ سب کے ہونٹوں پر شہلا کے لیے واہ واہ تھی، وہ تو کہیں پس منظر میں چلی گئی تھی۔ ڈلی ہوئی عمر کی عورت ایک دم سے ملکہ کا تاج پہنے جوان اور حسین ہو گئی تھی، اور راہا کی ساری خدمت گزاری کہیں پتال میں جا گری تھی۔ عمر نے گھر لیٹ آنا شروع کر دیا تو راہا کے اندر توڑ پھوڑ شروع ہو گئی تھی، اس سے اپنا آپ تنہا لگنے لگا تھا، کیوں کبھی وہ جب وہ فارغ ہو جاتی تو چند لمحے ابا جی کے پاس گزار لیتی، وہ اس کی ساری کیفیات سمجھتے تھے۔ ایسے میں وہ اسے اپنے بچپن کے واقعات سناتے، اپنے دور ملازمت کے قصے سناتے، محض اس لیے کہ گھر کے حالات سے وہ چند لمحے چھٹکارا حاصل کر سکے، لیکن اس کا ذہن سوچو کہ ماج کا بن چکا تھا۔ پھر ایک ایسی بات ہو گئی جس نے اسے بالکل ہی بے وقت کر دیا۔ اس روز عثمان اور شہلا واپس آئے تو بے انتہا خوش تھے۔ امی جان عثمان آتے اس کے گلے میں جھول کیا خیریت ہے، انہوں نے اس کی پیشانی چومی تو تبھی شہلا شرماتے ہوئے اندر چلی آئی۔ امی جان آپ کو مبارک ہو شہلا ماں، میرا مطلب ہے آپ دادی بننے والی ہیں۔ انہوں نے حیرت سے عثمان کو دیکھا، پھر سمجھ میں آنے پر چٹ چاٹ بلائیں لینے لگی۔ راحت چائے لے کر لوٹی تو سین چل رہا تھا۔ شہلا بڑے لاڈ سے امی جان کا ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی اور امی جان اس کا سر کاندھے سے لگائے دلا سے کہہ رہی تھی پھر اپنا خیال رکھنا شہلا، کھانے پینے میں کوتاہی مت کرنا۔ عثمان اس کے لیے روزانہ پھل لے کر آتا۔ ارے اولادیں تو بھاگ والوں کا نصیب ہوتی، یوں ہی تھوڑی مل جاتی۔ پتہ نہیں آخری جملہ انہوں نے راہا کو سنانے کے لیے کہا تھا یا یوں ہی، لیکن راہا کے دل میں ایک تیز ضرور تراز ہو گیا تھا، تیر۔ وہ کمرے میں آ کر بے اختیار ہوتی، وہ دوسروں کی خوشی سے حسد کرنے والی نہ تھی، لیکن اس لمحے سے اپنی محرومی کا شدید ترین احساس ہو رہا تھا۔ وہ شام تک کمرے میں اوندھی پڑی رہی۔ رہا عمر نے آواز دی تو اس نے جلدی سے آنسو پونچھے، بستر سے اتر آئی۔ عمر لائٹ جلا چکا تھا، اس کی سوجی ہوئی آنکھوں بھی دیکھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اس لمحے سے اپنی محرومی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ راہا کیا خیال ہے باہر چلیں، چینج کر لو، میں بھی فریش ہو جاؤں۔ راہا کچھ دیر کے لیے اس ماحول سے دور جانا چاہ رہی تھی۔ وہ کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں گھس گئی۔ جب وہ تیار ہو کر عمر کے پیچھے نکلی تو اس نے سنا امی جان کہہ رہی تھی اسے برداشت نہیں ہوا، کتوں کرموں جلی ہے، کسی اور کی خوشی میں برداشت نہیں کر پائی۔ میں کہہ دیتی ہوں شہلا اس کے سائے سے دور رہنا، یہ بانجھ عورتیں جس کو دیکھ لی اسے نظر لگا دیتی ہیں۔ اسے لگا تھا جیسے کسی نے گرم پگھلا ہوا سیسا کانوں میں انڈیل دیا۔ بانجھ عورت تو کیا وہ بانجھ تھی؟ اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ آنسو پیتے ہوئے تیزی سے باہر نکل آئی۔ آپ کیوں میرا چیک اپ نہیں کرواتے یا آپ کو اس بات سے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے؟ عمر آپ کیوں میرا چیک اپ نہیں کرواتے یا آپ کو اس بات سے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے؟ عمر کے پیچھے بائک پر بیٹھتی وہ پھٹ پڑی تھی۔ جس روز مجھے لگے گا تم بانجھ اور لاعلاج ہو اس دن تمہاری گود میں بچہ لا ڈالوں گا، خواہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی خواہ اڈاپٹ کروں، تمہیں فکر مت ہونے کی ضرورت نہیں۔ بیوقوف لڑکی تو خدا کے کام ہے، وہ جب چاہے نواز دے، ہم تم اس کی مسئلے سمجھ نہیں سکتے۔ عمر نے بہت دھیرے سے سمجھایا تھا لیکن آج وہ کچھ سمجھنا نہ چاہ رہی تھی۔ سب کچھ میرے حصے میں کیوں؟ اس گھر کی ناپسندیدہ ترین شے ہوں میں، سارا دن کو لوگ کے بیل کی طرح جتی رہتی ہوں اور وہ مصروفہ جاب کرتی ہیں اور ہر کام ان کی مرضی سے ہوتا ہے۔ آپ تو رات کو آتے ہیں، آپ کو کیا معلوم یہاں کیا ہوتا ہے؟ اسے دیکھ کر میرا بھی دل چاہتا ہے نوکری کر لوں، میں بھی گھر میں پیسے لاؤں تو شاید میری بھی عزت ہو جائے۔ اس کا دل بھر بھر آ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ہم شاید آؤٹنگ پر نکلیں، یہ باتیں تو گھر پہ بھی کی جا سکتی تھی۔ عمر نے اس کی ساری باتوں کا یہی جواب دیا۔ لہجے میں ناگواری تھی، واضح تھا کہ اسے اپنے گھر والوں کے خلاف اس کا بولنا پسند نہیں آیا۔ عمر نے بائک کلینک کے سامنے روکی۔ لوگ کروا لو چیک اپ۔ وہ اتر کر کلینک کے اندر چلی گئی۔ لیڈی ڈاکٹر اچھی خاتون تھی، تسلی سے ان کی بات سنی، چیک اپ کیا اور کچھ ٹیسٹ لکھ کر دے دیے۔ ٹیسٹ کروا لیں، بظاہر تو سب کچھ ٹھیک ہے، دیر سوے تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، آپ خام کو ٹینشن نہ لیں، آپ اللہ سے دعا کریں، ابھی کوئی ایسی دیر بھی نہیں ہوئی کہ آپ مایوس ہو جائیں۔ انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے تسلی دی۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر نے ایک ہی دن سارے ٹیسٹ کروا لیے۔ 2 دن بعد رپورٹس مل گئی، کچھ ایسی حوصلہ افزا رپورٹس نہ تھی، ڈاکٹر کے مطابق 50-50 چانسز تھے، لیکن اس کا دل یکدم بجھ گیا۔ وہ گھر آ کے بے تحاشا روئی۔ عمر بھی چپ چاپ بیٹھا رہا، ظاہر ہے وہ بھی ڈاکٹرز کی باتیں سن کر فکر مند ہو گیا تھا۔ زندگی گزر رہی تھی، 1-2 دن وہ کھانا پینا چھوڑ کر کمرے میں اوندھی لیٹی رہی۔ پھر امی جان کا پارا چڑھ گیا، اب اگر بچہ نہیں ہو رہا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ میں تو پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ بچے نصیبوں سے ملتے ہیں، اب اگر اس کے مقدر میں تمام عمر بانجھ رہنا ہی لکھا ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ رو رو کے سارے گھر میں نحوست تو نہ پھیلاؤ۔ اور وہ آنسو پوچھتی دل کو سنبھالتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ زندگی گزرنے لگی۔ جو شہلا کی ڈیلیوری کے دن نزدیک آئے تھے، امی جان تاولی ہوئی جا رہی تھی۔ اس کے کھانے پینے سے لے کر اس کے آرام تک کا خیال وہ خود رکھ رہی تھی۔ پھر شہلا نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ امی جان ماری خوشی کے بے حال تھی۔ شہلا نے اس خاندان کے پہلے لڑکے کو جنم دیا تھا، اس کو جتنا بھی سر پر بٹھا دیا جاتا کم تھا۔ کچھ تو راہ بھی تھی۔ اسے ننھے بچے کو فوراً گود میں بھر لیا تھا اور پیار سے اس کے گال چومنے لگی۔ پرے ہٹو راہا، نظر لگ جائے گی نا۔ امی جان نے فوراً منع کر دیا۔ راہا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں تو کہتی ہوں راہا تم کچھ دن اپنی ماں کے ہاں رہ آؤ، گھر میں چھوٹا بچہ آیا 100 طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اور وہ ہونٹ کاٹتی وہاں سے اٹھ گئی۔ شاید وہ اپنی ہونٹ کاٹتی وہاں سے اٹھائی، شاید وہ اس سے باہر میکے بھجوا کر ہی دم لیتی۔ اگر شام کو سجل آپ اپنے بچوں کے ہمراہ نہ آ جاتی، کام کس نے کرنا تھا؟ سجل کے بعد ابو بکر بھائی فیملی سمیت آن پہنچے اور اگلی صبح تحریم اپنے شوہر کے ساتھ آ کے گھر مہمان سے بھر گیا۔ ان کا پہلا بھتیجا تھا، سب کو بے حد اشتیاق تھا۔ شہلا ترائی لیٹی تھی، سب اس پر واری صدقے ہو رہے تھے۔ رایا کی ڈیوٹی مستقل کچن میں لگ چکی تھی، آج بھی وہ کچن سمیٹ کر سب کے لیے دودھ گرم کرنے لگی۔ شہلا کے لیے تو خاص باداموں والا دودھ امی جان اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی تھی۔
ابھی وہ دودھ گلاس میں ڈال رہی تھی کہ امی جان باداموں کا شاپر اٹھائے چلی ہیں۔ نظروں ہی نظروں میں گلاس گنے، پھر کڑی نظروں سے راہا کو دیکھا۔ دیکھو راہا، تم تو جانتی ہو آج کل حالات کس قدر تنگ چل رہی ہیں، سارا پیسہ شیلا کی ڈیلیوری پر اٹھ گیا، گھر میں چھوٹا بچہ ہے، سو ضروریات ہیں، شیلا کتنی کمزور ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے پھل اور دودھ کا کہا ہے، تم اگر دودھ نہ پیو گی تو کیا قیامت آ جائے گی، شیلا کو ضرورت ہے، بچہ تو ہمارا ہے نا۔ اس کا دماغ ہی گھوم گیا۔ امی جان، میں پہلے بھی دودھ نہیں پیتی تھی، نہ ہی مجھے پسند ہے، لیکن مجھے آج میڈیسن لینا تھی اس لیے لے لیا، آئندہ نہیں لوں گی۔ اس نے ایک گلاس اٹھا کر واپس رکھ دیا اور باقی کے گلاس ٹرے میں رکھ کر کچن سے باہر چلی گئی۔ اس نے پہلے عمر اور پھر عثمان کو دودھ کا گلاس دیا، پھر باہر نکلنے کا دیکھ عمر نے آواز سے لی، وہ رکنا نہیں چاہتی تھی، اس کے گلے میں پھندے سے پڑے تھے اور آنسو آنکھوں سے بہہ نکلنے کو بےتاب تھے۔ میڈیسن لے لی؟ عمر نے اسے وہیں کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ جی نہیں، ابھی لیتی ہوں، سر ہلاتے اپنے کمرے میں آ گئی، پھر وہ پانی سے ہی ٹیبلٹ لے کر کھا کر سو گئی۔ پھر دن بدن زندگی اس پر تنگی ہوتی گئی، سارا دن گدھوں کی طرح وہ کام میں جتی رہتی، آرام سکون جیسے لفظ اس کے لیے نہ بنے تھے۔ عمر نے اپنی مصروفیات بڑھا لی، رات کے تھکا ہارا گھر آتا اور پڑھ کر سو رہتا۔ وہ خود اس قدر تھکی ہوتی کہ بڑی مشکل سے اٹھ کر عمر کو کھانا دیتی اور اس کے کھانا کھاتے کھاتے دوبارہ لڑک جاتی۔ شیلا نے یک کے بعد دیگرے 2 اور بیٹوں کو جنم دے کر ڈھلی عمر کے خطاب سے ہمیشہ کے لیے نجات پا لیا۔ وہ صرف عثمان ہی کی نہیں، امی جان کی بھی نور نظر بن چکی تھی۔ پھر ایک معجزہ ہو گیا، راتوں کا اس کا جاگ کر رونا، دعائیں مانگنا اللہ نے قبول کر لیا۔ ڈاکٹری رپورٹس غلط ثابت ہو گئی تھی، عمر کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ راہا کو ڈاکٹر نے 3 مہینے کا بیڈ ریسٹ بتا دیا اور جانو گھر میں قیامت آ گئی۔ 3 مہینے کا بیڈ ریسٹ اور گھر کا کام کون دیکھے گا، سب چونچلے ہوتے ہیں عورتوں کے۔ لو جی، ہم نے بھی تو 4 بچے پیدا کیے ہیں، کبھی بیڈ پر لیٹ کر نہیں دیکھا، سارے گھر کے کام کاج بھی کیے، بچے بھی پیدا کیے اور سنبھالے بھی۔ گوتمی جان، بھلا کون روک سکتا تھا۔ اور زندگی میں پہلے بار راہا کو شدید ترین غصہ آیا، شیلا کو تو 4 سال سے بیڈ ریسٹ ملا ہوا ہے، ذرا ہوا بھی چھو جائے تو 4 دن بیڈ سے نہیں اٹھتی۔ میں اس گھر کی بہو ہوں، کوئی کام والی نہیں، مجھ سے نہیں ہوتے کام وام۔ عمر آپ چلیں، مجھے امی کے ہاں چھوڑا ہے، میں چند دن وہاں رہ لوں گی۔ چند دن کیوں، ہمیشہ رہو۔ امی جان کو حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا تھا۔ اٹھاؤ اپنا سارا سامان اور اس کاٹ کے الو کو بھی لے جاؤ جو زن مرید بنا پھر رہا ہوں، ایک بچہ کے جننے لگی ہے، دماغ تو ساتویں آسمان پر ابھی سے جا بیٹھا ہے۔ دروازے کی گھنٹی بڑے زور سے بجی تھی۔ راہا خیالات کی دنیا سے باہر رہی، سونیا فیڈر پیتی اس کے گھٹنوں پر ہی سو گئی تھی۔ وہ جلدی سے سونیا کو سنبھالتی باہر کو بھاگی، ماضی کی بھول بھلیوں میں پھٹکتے سے جانے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ چٹفنی گھراتے ہی دروازہ دھاڑ سے کھلا اور عمر اندر آیا۔ کدھر تھی تم؟ 1 گھنٹے سے بیل دے رہا ہوں۔ سونیا کی نیند خراب ہوئی تو وہ کسمسائی۔ راہا نے اسے بیڈ پر لٹایا، عمر کے پیچھے پیچھے آ گئی، وال کلاک پر نگاہ ڈرائی، 9:30 ہو رہے تھے۔ اوہ مائی گاڈ، اتنی دیر سے وہ اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچی۔ عمر جوتے اتار کر بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ کھانا کھائیں گے؟ اس نے سوئی ہوئی سونیا کو چادر اڑاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کھا کر آیا ہوں، بڑے دنوں بعد امی کے ہاتھ کا پکا کھایا، بہت مزہ آیا، امی بہت اچھی دال پکاتی ہیں، ایسی کہ کھانے والا انگلیاں چاٹتا رہ جائے۔ راہا کو یک بار کی بھوک لگی تھی، اسے یاد آیا کہ اس نے دوپہر کو بھی برائے نام کھایا تھا۔ وہ کچن میں چلی، عمر کے لیے وہ دودھ گرم کر چکی تھی اور ابھی گلاس ٹرے میں رکھ رہی تھی کہ عمر بھی وہاں چلا آیا۔ میں نے دودھ گرم کر دیا، پی کر برش کیجیے گا۔ اس نے ٹرے سامنے رکھ دیا تو عمر نے دودھ کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا، ہلکے ہلکے سپ لینے لگا۔ وہ سلائس کھانے میں مصروف تھی تو عمر نے اسے مخاطب کیا۔ سنو راہا، اس نے پل کی پل نگاہ اس پر رکھی۔ امی جان نے خاص بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ عمر نے خالی گلاس شیلف پر رکھا اور کرسی گھسیٹ کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ کیا؟ وہ چونکی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بلکہ وہ خواہش مند تھی کہ زونیا اور حمزہ کا رشتہ طے کر دیا جائے۔ عمر نے بہت سکون سے کہا۔ عمر، وہ سناٹے میں آگے، آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صدمے کی شدت سے وہ آگے بول ہی نہ پائی۔ تو اس میں اتنی کیا قباحت ہے؟ عمر نے انتہائی سکون سے کہا تو راہا قدم بطن حقیقی جھٹکوں کی زد میں آ گیا۔ قباحت؟ وہ گرائی تھی، آپ جانتے ہیں اس عورت نے آج تک مجھے سکون کا سانس نہیں لینے دیا۔ کیا کچھ نہیں کیا اس نے میرے ساتھ؟ گھر تک تو اس سے تو وہ نکلوا دیا تھا اور اب تک وہ انہی کوششوں میں ہے۔ عمر، میں بھول نہیں پائی ابھی تک، جب ابا جی کے فوت ہونے پر امی جان نے سب سے کہا تھا کہ راہا الگ ہوئی تو ابا جی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ جان سے گئے، اور وہ تمام عمر مجھے اور میری ماں کو معاف نہیں کریں گے۔ آپ سے لوگ گواہ ہیں اس بات کے۔ شیلا نے دھمکی دی تھی کہ اگر مجھے گھر سے نہ نکالا گیا تو وہ اپنے بچے کو لے کر میکے چلی جائے گی۔ آپ نہیں گزرے اس اذیت سے، میں گزری۔ لوگوں کی ملامت بھری نظریں مجھ پر لگی ہوئی تھی، ذرا ہوا ہے سب آدمی مجھ پر ہی تھو کرتا پھر رہا تھا، اور پھر اتنا کچھ کرنے کے بعد اسے میرے گھر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا چند دنوں کی قدورت ڈھل گئی تھی؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں منافق نہیں ہوں، دل میں قدورت رکھ کر میں کسی سے ہنس کر باتیں نہیں کر سکتی۔ پھر کیسے آپ نے اپنے گھر والوں سے مل کر مجھے اس کے قدموں میں لے جا پھینکا؟ امی جان کا رونت بھرا انداز کے شیلا کے پاؤں پکڑو تو معافی ملے گی، اس قدر ذلت بھی ہوئی کسی کی اور آپ نے بجائے میرا ساتھ دینے کے اپنے گھر والوں کا ساتھ دیا۔ بہت مشکل ہوتا ہے اتنی مخالفتوں میں اکیلے کھڑے رہنا۔ کیا بھول گئے کہ وہ جس بیٹی کا ابھی سے رشتہ مانگ رہے ہیں، جب پیدا ہوئی تو کسی نے اسپتال آ کر دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی تھی؟ جو کسر رہ گئی تھی اب میری بیٹی پر پوری کرنی ہے۔ آپ کو دنیا سے زیادہ اپنے گھر والوں سے محبت ہو گئی ہے، لیکن مجھے سب سے پہلے اپنی بیٹی عزیز ہے۔ اور عمر، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، شیلا کے ہاتھوں اپنی بیٹی کا مستقبل تھمانے سے بہتر ہے میں اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زہر دے دوں۔ کہہ کر وہ تیزی سے چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ سوئی ہوئی دنیا کسمسائی ہوئی تھی، اس نے اسے اپنی گود میں بھر کر بھیج دیا۔ میں تجھ پر تپتی دھوپ کا سایہ بھی نہ پڑنے دوں، میں کس لیے ہوں؟ یوں اسے سینے میں بھینچ کر لیٹ گئی تھی۔ عمر نے اس کے بعد کچھ نہ کہا، خاموشی سے آ کر لیٹ گیا۔ اشمالا نے بڑی محنت سے ایک
کیک بیک کیا تھا اور بڑی لگن سے اس پر ہیپی برتھ ڈے ٹو یو حمزہ شاہ لکھ رہی تھی۔ اب یہ کسی کام سے کچن میں آئی اور اسے پسینہ پسینہ ہوتا دیکھ کر اس کے قریب چلی گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ چوری چوری چپکے چپکے اشمالہ ایک دم اچھل پڑی۔ توبہ، ڈرا ہی دیا تم نے۔ اب نے کیک پر ایک نظر ڈالی، پھر تعصب سے اشمالہ کو دیکھا۔ تم جانتی ہو نا اس کیک کا حشر بھی گزشتہ 4 سال سے کچھ مختلف نہ ہوگا، دیکھا جائے گا۔ اور اس نے کیک کو فائنل ٹچ دینے کے لیے اس پر اسٹرابری سے جانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ایک بات بتاؤ اشمالہ، تمہیں دکھنا ہوتا جب حمزہ حمیز شاہ تمہاری محبت اس بری طرح ٹھکرا دیتے ہیں۔ ابیہ کی آنکھوں میں اپنی اس پیاری سے دوست کے تفکر تھا۔ دکھ کیسا؟ چلو اپنے اپنے ہنر آزمائیں۔ حمیز شاہ کے پاس جو ہے وہ مجھے دیتا ہے اور میرے پاس جو ہے میں اسے دیتی ہوں۔ لین دین کی بات ہے بھائی، نفع نقصان تو چلتا رہتا ہے۔ اس نے کیک اٹھا کر فریج میں رکھا اور خود سنک میں ہاتھ دھونے لگی۔ مجھے تم پر بے حد ترس آنے لگا ہے، ابیہ نے کہا۔ کب سے؟ وہ ہنسی، پھر اس کی طرف مڑ کر بولی، خیر چھوڑو، یشا کا فون آیا۔ فون نہیں، ای میل۔ ابیہ خفیف سا مسکرائی تھی۔ ای میل؟ اشمالہ نے آنکھیں پھاڑی۔ ہاں یہی کہ آپ کیسی ہیں، آپ کی ہابیز کیا ہیں اور آپ کیسے لوگوں کو پسند کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ابیہ کا چہرہ چمک رہا تھا۔ کیوں؟ کیا تمہاری خاطر وہ خود کو بدل لیں گے؟ اشمالہ نے دانت نکوسے۔ اسی پل گاڑی کا ہارن بجا۔ لو آ گئے تمہارے برتھ ڈے بوائے۔ ابیہ نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ حمید شاہ گیراج میں گاڑی پارک کر کے اب لان میں بیٹھی بیجے کے پاس جا رہا تھا۔ اس سے اچھا موقع کوئی نہیں کیونکہ وہ اس گھر میں صرف بیجی کا لحاظ کرتے ہیں۔ ابیہ نے ساتھ کھڑی اشمالہ سے کہا تو وہ فوراً فریج سے کیک نکالنے کے لیے بھاگی۔ ابیہ اس سے پہلی بار نکل گئی تھی۔ اس نے بھی سلام کیا، پھر برتھ ڈے وش کیا کیونکہ صبح وہ سوئی ہوئی تھی۔ جب وہ زمینوں پر نکل گئے تھے تبھی اشمالہ ٹرے میں کیک سجایا آ گئی۔ یہ کیا ہے؟ حمید شاہ کی فراق پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں۔ وہ یہ برتھ ڈے کیک ہے۔ اشمالہ نے چیخ کھول کے دانتوں کی نمائش کی۔ ابیہ نے بمشکل ہنسی روکی۔ برتھ ڈے ہے تو بیٹھ جائیے، حمید شاہ نے کہہ کر بیجے کی طرف رخ پھیر لیا۔ کیک کاٹ لیں، مائکرو ویو نے بتایا ہے مجھے کہ کیک ریڈی ہے۔ وہ ایک دم ہی بھکلا گئی۔ اب یہاں نے ہنسی روکنا مشکل ہو گئی۔ وہ بیجے کی طرف دیکھ کر زور سے ہنس پڑی۔ وہ بھی مسکرا اٹھی۔ اچھا تم اس کی ٹیبل پر رکھو اور ساتھ میں چائے کا انتظام کرو، اور ہاں اندر سے بھی سب کو بلا لو۔ آخر اشمالہ نے بڑے چاؤ سے کیک بنایا، سب کھا کر دانت دیں گے تو ہی محنت وصول ہوتی ہے نا۔ پھر آخر بیجے نے ہی اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ اشمالہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ چند لمحوں بعد وہ سب کو بلوا کر دیکھ کر واپس آ گئی۔ بیجے وہ تو پاگل ہے، آپ اس کا ساتھ دینے لگی ہیں، ہمیشہ خفا خفا سے بولے تھے۔ حمیز پتر کسی کا دل نہیں توڑتے، وہ اتنی محبت سے بنا کر لائیے، اس کا شکریہ ہی ادا کر دیا کرو، یوں لٹ دے کر پیچھے نہ پڑ جایا کرو اس کے۔ بیجے نے پیار سے سرزنش کی تو حمید شاہ نے ایک نظر اشمالہ پر ڈالی اور اس کی ایک نظر ہی اشمالہ کے اندر کی دنیا تہس نہس کر دیا کرتی تھی۔ شکریہ۔ حمید شاہ نے بیجے کے حکم کی فوراً تعمیل کی اور اس کے اٹھ کر اندر چلے گئے۔ اشمالہ کو لگا اس کا دل چاکلیٹ بن کر کیک پر بہہ گیا ہے۔ اب یہ حسب معمول منہ دوسری طرف کیے مسکرا رہی تھی۔ بیجے نے فوراً اسے پچکا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ دل میلا نہیں کرتے، طبیعت کا اکھڑ ہے، لیکن جب تیری بس میں ہو جائے گا تو جی بھر کے بدلے لینا۔ اور بیجے کی باتوں پر اس بات میں سر ہلاتی ایک دم چونک کر بیجے کو دیکھنے لگی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ سچ بیجے؟ ہاں کیوں نہیں، گھر کی بچی کو ہم نہیں سنبھالیں گے تو کون سنبھالیں گے؟ انہوں نے اشمالہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور سر خود بخود جھکتا چلا گیا۔ عارض گلگو ہو گئے۔ ابیہ نے اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈالا، مسکرا دی۔ پھر زیادہ دن نہیں گزرے کہ بیجے نے اماں جان سے صلح مشورہ کیا، پھر مردان شاہ کے توسط بابا تک پہنچ کی بات کسی کو بھی تراس نہیں تھا سوائے حمید شاہ کے۔ آپ جانتی ہیں ماں جی اس لڑکی کا رویہ کس قدر نان سیریس ہے، ان کی فراق پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ عمر ایسی ہے نا، شادی کے بعد خود بخود سنجیدگی آ جاتی ہے۔ اس گھر کی بے رونقی بھی تو دیکھو، ریان امریکہ جا کر بیٹھ گیا، مروان کی اپنی دنیا ہے، تم تو اب میں مایوس مت کرو، یہ بیجے کی بھی خواہش ہے۔ اماں اسے قائل کرنے میں لگی تھی اور حمید شاہ بیجے کے آگے کچھ نہ بول سکے۔ یوں ایک سہانی شام وہ بندھن اس کے نام لکھا گیا۔ بیجے نے پکا کام کیا تھا، منگنی وغیرہ کے چکروں میں پڑنے کے بجائے براہ راست نکاح کی رسم ادا کر دی گئی تھی۔ اشمالہ تو ہواؤں میں اڑتی پھر رہی تھی، میرون اور آف وائٹ کے امتزاج سے بنا کامدانی جوڑا پہنے اشمالہ بے دھڑک حمید شاہ کے دل کی سیڑھیاں اترتی چلے گی۔ وہ پہلی بار اس کے فراق پیشانی پر مسکراہٹوں کے تارے جلملا اٹھے تھے۔ وہ بڑی محفیت سے اپنے پسندیدہ پروگرام دیکھ رہی تھی، ہمیشہ کی طرح اس کی انگلیاں 7 نمبرز پش کر رہی تھی۔ پروگرام ختم ہو گیا لیکن نمبر نہ مل سکا، تب اس نے میل باکس کھول لیا، لیکن یہاں بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ آج اس کے نام کوئی ای میل نہیں تھی، اسے خواہ غصہ آنے لگا۔ اب ایسی بھی کیا خود پرستی، وہ بڑبڑائی، اس میں کوئی شک نہیں تھا یہ یوشا بن عبدالعزیز ڈیشنگ پرسنالٹی کا مالک تھا، اسکرین سے کہیں زیادہ خوبصورت وہ عام زندگی میں لگتا تھا۔ وہ ایک دفعہ دیکھنے کے بعد ہی اس کی اسیر ہو گئی تھی، لیکن ابھی یہ بات اس نے اپنے آپ سے بھی نہیں کی تھی اور یوشا شاید یہ بات جان گیا تھا، اس لیے اس کے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ بےقراری حد سے بڑھی تو اس نے اشمالہ سے رابطہ کیا، اس کے پاس یوشا کا موبائل نمبر تھا۔ اشمالہ نے نمبر لے کر اسے کچھ اطمینان ہوا، لیکن یہ اطمینان اس وقت رخصت ہو گیا جب 15 منٹ تک اس نے موبائل بھی اٹینڈ نہ کیا۔ کہاں ہو یوشا، کہاں ڈھونڈوں تمہیں، کاش تم جان پاؤ، میری جان پر بن آئی ہے، وہ بے آواز روتی۔ پہلی محبت ایسی ہی زوراور ہوتی ہے
اور یوشا کے عشق میں مبتلا ہو چکی تھی. یوشا بے خبر تھا لیکن یہ محض اس کا خیال تھا. یوشا ہرگز بے خبر نہیں تھا. وہ ایک گاہک آدمی تھا. آگ لگا کر تماشا دیکھنا پہ اسے لطف اٹھانا وہ خوب جانتا تھا. اب یہ کوئی پہلی لڑکی نہ تھی اس کے سحر میں گرفتار ہونے والی. وہ تو ان لڑکیوں کی صحیح تعداد سے بھی واقف نہ تھی جو اس کے دام میں الفت میں پھنس جاتی اور پھر بلا چون چڑانگ اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتی. لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ بیہا ان سب سے خوبصورت تھی. وہ محض سے کھیلنا چاہتا تھا. اس کے ذہن میں کچھ اور ہی تھا. اس لڑکی کو ذرا سا تڑپا کر وہ سب کچھ حاصل کر سکتا تھا. وہ سیلف میڈ تھا. اس کا باپ ایک غریب شخص تھا. 7 بچوں میں سب سے آخری نمبر اس کا تھا لیکن خوبصورتی اور ذہانت میں وہ پہلے نمبر پر تھا. پڑھنے کا شوق رکھتا تھا. جیسے تیسے کر کے اس نے میٹرک کیا. پھر کالج میں داخلے کے لیے پیسے جمع کرنے کی فکر میں لگ گیا. اب تک تو سرکاری اسکول میں زیر تعلیم رہا تھا. مانگ تانگ کر کتابوں سے نوٹس بنا لیتا تھا. اس کے پاس بھی اچھے نمبروں سے ہو جاتا. اس کا اصلی نام اکبر علی تھا لیکن یہ نام اسے شروع سے ہی ناپسند تھا. اسے نام سے غریبی کی بو آتی تھی. پھر ایک دن بیٹھے بٹھائی سے اپنا نام تبدیل کر لیا. ابا نے سلواتے سنائی اور اماں نے حیرت زدہ ہو کر دیکھا. جیسے تیسے کر کے کالج میں داخلے کے لیے پیسوں کا انتظام ہو گیا. یہاں اس نے ایک عقل مندی دکھائی. اس نے اور ساتھ ہی آفس میں اسسٹنٹ کلرک کے جاب کے لیے اپلائی کر دیا. مارکس اچھے تھے. پرنسپل نے رحم دلی کا ثبوت دیتے ہوئے اسے جاب دے دی. فری پیریڈز میں وہ آفس کا کام کر لیا کرتا ہے. اس طرح اس کی پڑھائی چلتی رہی. ایف ایس سی کے بعد اس نے میڈیکل کی تعلیم کے اخراجات کا حساب لگایا. اس کی قلیل تنخواہ بھی حاصل نہیں ہو سکتے تھے سو اس نے بی ایس آنرز میں ایڈمیشن لے لیا. پھر ماسٹرز اور کئی ایک ٹیکنیکل کورسز کرنے کے بعد اسے ایک ادارے میں معمولی سی ملازمت ملی تھی. اس ملازمت سے اس کے حالات کو خاطر خواہ نہ بدلے البتہ اسے اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ آ گیا. پبلک ڈیلنگ کی جاب تھی. روز نئے نئے لوگوں سے ملنا ہوتا تھا. ایسی ہی ایک دن اس کی ملاقات ٹی وی کے مشہور پروڈیوسر سے ہوگی. وہ ایک نیا چینل شروع کرنا چاہ رہے تھے. اس کے لیے نئے چہرے کی ضرورت تھی اور اکبر علی یعنی یوشا انہیں ہر لحاظ سے بہترین لگا تھا. انہوں نے اسے فوراً آڈیشن کے لیے بلایا جس میں وہ کامیاب ہو گئے. یہیں سے اکبر علی نے پرانی زندگی کتاب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور وہ یوشا عبدالعزیز تھا ٹی وی کا مشہور کمپیئر. اس نے اکبر علی سے وابستہ ہر شے کو دفن کر دیا. ماں باپ بہن بھائی سے دل سے دماغ سے اپنی پرانی زندگی کو پوری خورش ڈالی. شوبز کی دنیا میں بے حد گلیمرس تھی. اگرچہ وہ ایک کوئز پروگرام کی کمپیئرنگ کرتا تھا لیکن اس کی آواز کا جادو اس قدر زور آور تھا کہ دنوں میں اس کی پہچان بن گئی تھی اور اس کی مداحوں کا ایک وسیع حلقہ بن گیا تھا. پھر رفتہ رفتہ آفرز ہوئیں کیونکہ وہ بل بدی گفتگو بھی ماہر تھا اور اس کی شہرت کو چار چاند بھی میوزک پروگرام کی لائیو کمپیئرنگ سے لگے. خود کو کوئی شے تو وہ پہلے بھی سمجھتا تھا. مزید پالش ہو گیا تو گفتگو کے جال میں پھنسا کر وہ ناسمجھ لڑکیوں کو اپنا سیر کرنے لگا. ان میں سے کئی بیوقوف لڑکیاں ایسی تھیں جو باقاعدہ سے ملنے آیا کرتی اور یہ زیادہ تر اعلیٰ طبقے کی رئیس ذاتیاں تھیں جو بلا خوف و خطر ہر کام کرتی اور اپنے ہر جائز ناجائز فعل کو ماڈرنزم کا نام دیتی. یوشا بیہا کو تب بھی ایسے لڑکی سمجھا تھا لیکن دھیرے دھیرے سے اندازہ ہوا تھا کہ بیہا ماڈرن طبقے سے تعلق رکھنے کے باوجود اتنی ماڈرن ہرگز نہ تھی کہ کوئی انتہائی قدم محض اس کے کہنے پر آ کر اٹھا رہی تھی. وہ انتہائی سوچ سمجھ کر چلنے والی لڑکی تھی اور وہ یوشا کے لیے چیلنج ثابت ہو رہی تھی. وہ کچھ دیر پہلے ہی تمام کام نپٹا کر فارغ ہوئی تھی. دنیا کو نہلا کر اس نے ٹی وی آن کیا اور اس کے آگے بٹھا کر تولیہ سے لے کر شاور لینے کی گھر سے باتھ روم کرنے ہی والی تھی کہ کال بیل کی آواز نے اسے چونکا دیا. اس وقت وہ کسی سے ملنے کے موڈ میں نہ تھی. نہا کے کچھ دیر کے لیے سونا چاہتی تھی مگر دروازہ کھلا تو ایک دھچکا سا لگا. وہ حیران ہوتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹے. کیا حال ہے بہو؟ امی جان نے اندر آتے ہوئے اسے زبردستی ساتھ لپٹا لیا. پیچھے عثمان اور شیلا بھی تھے. وہ خود پر قابو پاتی انہیں ڈرائنگ روم تک لائی. انہیں بیٹھنے کا کہہ کر میں ابھی آئی کہتی باہر نکل آئی. امی جان اور شیلا نے بڑی گہری نظروں سے ڈرائنگ روم کی سجاوٹ کا جائزہ لیا. ہر شے قیمتی و نفیس تھی. شیلا کے اندر حسد کی تیز آگ سی بھر گئی. اسے نخوت سے سر جھٹکا لیکن اندر ہی اندر کہیں ایک افسوس بھی تھا. دونوں نے تو راہا کو یہ پلان کر کے نکالا تھا کہ عمر اول تو الگ ہونے کے بعد سے اتفاق کرے گا نہیں اور تب عمر کی ماں یہ کہے گی کہ ٹھیک ہے پھر راہا کو چھوڑ دو اور عمر یہ بات بلا چوچرا مان جائے گا. لیکن جب عمر نے علیحدگی والی بات پر سر تسلیم خم کیا تو دونوں کے ہوش اڑ گئے. دونوں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے. یہ کیا ہو گیا تھا؟ پھر امی جان نے جان بوجھ کر ایک زیادہ کرائے والے مکان ڈھونڈا اور ان کو سامان اٹھانے کا آرڈر جاری کر دیا. عمر کی پریکٹس اس وقت چلتی تو تھی لیکن اتنی بھی نہ تھی کہ یک لخت پورے گھر کا انتظام کرے. لیکن اس نے ذرا بھی پریشانی کا اظہار کیے بغیر 1 مہینے میں گھر سیٹ کر لیا تھا. اور جب گھر سیٹ ہو گیا تو عمر نے ان سب کو اپنے گھر انوائٹ کیا تھا اور جہاں راہا نے پہلی بار زبان کھولی تھی جو کہ اس سے بہت مہنگی پڑی تھی. عمر اسے کہہ رہا تھا کہ امی جان چاہتی ہیں کہ وہ کچھ شیلا کو فون کر کے گھر آنے کی دعوت ہے اور اس نے فوراً غصے کا اظہار کر ڈالا. ہرگز نہیں, میں کبھی بھی اس عورت سے بات نہیں کروں گی جس نے میری زندگی کو عذاب بنا دیا تھا. اب کیا تکلیف ہے؟ تم اپنے گھر میں وہ اپنے گھر میں ملنا ملانا تو نہیں چھوڑا جا سکتا. عمر نے ہمیشہ کی طرح ان لوگوں کی طرف تاری کی. اسے مزید تاوا کیا بس کہہ دیا نا تو بس نہیں. وہ ہر درمی سے بولی. عمر خاموشی سے وہاں سے ہٹ گیا. شیلا آ گئی اور ایک قیامت برپا کر گئی. وہ سب سے ملی تھی سوائے شیلا کے اور امی جان نے بھی معاملہ دبانے کی بجائے ہوا دے دی. شیلا سے نہیں ملنا؟ نہیں. اس میں جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ صاف انکار کر دیا. ٹھیک ہے اگر یہ نہیں ملنا چاہتی تو میں چلی جاتی ہوں. شیلا نے فوراً آنکھوں میں آنسو بھر کر آ کے امی جان نے چیخ کر گھر پر سر اٹھا لیا.
سر پر گھر اٹھا لیا. اتنی منہ پھٹ، اتنی بدلحاظ، اس کو گھر آنے کا بھی لحاظ نہیں، کسی بڑے چھوٹے کی عزت نہیں سکھائی. تمہاری ماں نے بس لڑنے پھنسانے ہی سکھائے ہیں، اور یہ دیکھو زن مرید بیوی ماں باپ کی بےعزتی کر رہی ہے اور یہ منہ اٹھائے چپ چاپ کھڑا ہے. شیلا بی بی نے آگ بھڑکانے کا جو پروگرام ترتیب دیا تھا جوں کا تو پورا ہو گیا. سب کے سب شیلا کے مرائی میں بنا کچھ کھائے پیے لوٹ گئے. عمر کے غصے کا جو عالم ہوا تھا، اس نے فوراً راہا کی ماں کو طلب کیا اور اسے ساتھ لے جانے کا حکم صادر کر دیا. جس گھر میں میرے گھر والے نہیں آ سکتے وہاں یہ بھی نہیں رہ سکتی. آپ اس کو لے جائیں، میری بیٹی کو میرے پاس چھوڑ جائیں. بیٹا آخر بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ ان کی تو جان پر بنائی تھی امی جان، اس کو میرے گھر والے برداشت ہی نہیں ہے. ساتھ رہتے تھے تو دن رات الگ ہونے کا رونا مچاتی تھی، الگ ہو گئے تو اب بھی ان کی صورت دیکھنے کی روادار نہیں ہے. کیا میں چھوڑ دوں اپنے ماں باپ کو اس کی خاطر؟ عمر چیخ رہا تھا. بیٹا اس قدر غصہ اچھا نہیں ہوتا. راہا کی امی ڈری ڈری سے نرمی سے سمجھانا چاہتی، میں کچھ نہیں جانتا، اگر اسے اس گھر میں رہنا تو جائے سب گھر والوں سے معافی مانگے. اس گھر میں اس کے رہنے کی بس یہی ایک صورت ہے. راہا زونیا کو سینے سے لگائی یکٹک اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کا مان تھا. کیا بات ہے راہا جی، آپ کیا فریش ڈرنک بنا رہی ہیں؟ شیلا کی آواز سے خیالات کا تسلسل ٹوٹا. وہ چونک کر ٹرے میں رکھے گلاسوں کو دیکھنے لگی. کچن تو بڑا اچھا سیٹ کیا، برتن کیا نئے خریدے ہیں؟ وہ چک چک کر شوکیس میں سجے برتنوں کو دیکھنے لگی. ارے ہاں راہا، تم کہیں میرا ماربل کا ٹی سیٹ تو نہیں لے کر آئی؟ مل کے نہیں دے رہا سچ میں؟ وہ تو ابھی اتنا مہنگا ماسی امی نے خاص میرے لیے جرمنی سے بھیجا تھا. وہ دل ملا کر رہ گئی. وہ شیلا کی باتوں کا مطلب بخوبی سمجھ رہی تھی اور اسے کوئی جواب بھی دینا نہیں چاہتی تھی، لیکن اسے وہ اپنی تجویز آج تک نہیں بھولی تھی. جب اسے شیلا کے پیر پکڑنے پڑے تھے اسے منانے کے لیے اور بھی مان کے نہیں دے رہی تھی. ساری الماری پڑی ہے، اچھی طرح چیک کر لو. اور وہ کچھ اور بھی کہتی لیکن زنیا کے رونے کی آواز سن کے سے ٹرے اٹھائے باہر نکل گئی. شیلا تنزیہ مسکراہٹ سے جائے اس کے پیچھے آئی تھی. عثمان اور امی جان لاؤنج میں ہی آ گئے تھے اور امی جان زونیا کو اٹھائے پچکا رہی تھی. عمر دوپہر کو آتا ہے کیا؟ امی جان نے اس کے ٹرے کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا. کبھی کبھار آ جاتے ہیں، آج کل مصروفیت ہے، کم ہی آتے ہیں. اس نے ٹرے تپائی پر رکھتے ہوئے کہا. زونیا اسے دیکھتے ہی ہمکنے لگی تھی، اسے بڑھ کر اسے گود میں بھر لیا. گھر تو بڑا اچھا سیٹ کیا ہے آپ نے بھابی. عثمان نے نظروں سے جائزہ لیا تھا. کافی محنت سے کیا ہے. محنت نہیں محبت ہے. وہ زہر کھنت ہوئی تھی. شیلا نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی، تیکھی نظروں سے اسے دیکھا. میڈم بولنے میں بھی لگی ہیں. محنت اور محبت میں ایک نقطے کا ہی تو فرق ہے، بس کبھی غلط فہمی بھی تو ہو جاتی ہے نا. شیلا نے بھی زہر گلا. تم نے کام والی ماسی نہیں رکھی، سارا کام خود ہی کرتی ہو کیا؟ جی. زونیا آپ ذرا دادی اماں کے پاس بیٹھو، میں چینج کر کے آتی ہوں. اس نے وہاں سے ہٹ جانے میں عافیہ جانی. زونیا کو دادی کی گود میں دے کر واش روم جانے سے پہلے اس نے عمر کو بھی فون کر دیا. جب وہ نہا کر واپس آئی تو لاؤنج میں عمر کے چہکنے کی آوازیں آ رہی تھی. وہ گیلے بالوں میں تولیاں رگڑتی ہوئی چلی آئی. کھانے کا کچھ انتظام کیا یا نہیں؟ عمر اسے دیکھتے ہی کہنے لگا. جی میں نے تو دال چاول بنائے تھے، آج ابھی بنا لیتی ہوں سالن. وہ واپس مڑنے لگی کہ امی جان نے آواز دے کر روک لیا. رہنے دو، کھانا ہم گھر جا کر کھائیں گے. میں تو بازار آئی تھی، یہ رنگ مجھے اچھی لگی، یہ رنگ. وہ پرس کھول کر ٹٹولنے لگی، پھر ایک مخملی ڈبیا باہر نکالی، اس میں سے ایک چھوٹی سی سرخ نگینے والی انگوٹھی نکالی. میں نے سوچا سائز چیک کر لوں، اگلے مہینے اس کی سالگرہ پہ تو ہے. دادی کی طرف سے تحفہ کا تحفہ. اور منگنی بھی. اپنی دھن میں بولتی زنیا کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پہنانے لگی. راہا نے عمر کی طرف دیکھا، اسے نظر انداز کیا. مکمل طور پر اپنی ماں کی طرف متوجہ تھا. راہا کو لگا جیسے وہ تپتی زمین اور جلتے آسمان کے بیچ کھڑی ہو. لو بھائی، میرا اندازہ بالکل ٹھیک تھا. وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی. ساتھی کا نکھیوں سے راہا کی طرف دیکھا. وہ بے بسی سے ان کو تک رہی تھی. بچپن میں کیے کے فیصلے ساری عمر کا تعلق بن جاتے ہیں. انہوں نے انگوٹھی واپس اس کی جگہ پر رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا. مقصد راہا کو سنانا تھا. بچوں کے رشتے ناتے ہی بہن بھائیوں کو ایک ساتھ باندھے رکھتے ہیں، ورنہ مختلف گھروں سے مختلف ماحول سے آئی بہوؤں کو تو نہ تو کبھی آپس میں بنی اور نہ ہی انہوں نے بھائیوں کی بنی ہی رہنے دی. میرا کیا ہے، آج مری کل دوسرا دن. اب تو میری وجہ سے تم بہن بھائی آپس میں مل لیتے ہو، اس لیے میں نے رشتہ طے کر دیا. تم لوگ اسی بہانے ایک دوسرے سے تو ملو تو صحیح. امی جان. عثمان نے ہمیشہ کی طرح چاپلوسی کی. شیلا نے بھی قریب کھسک کر باہیں ان کی کمر کے گرد حمائل کر دی. امی جی، ہمارا سب کچھ تو آپ ہی ہیں، سب فیصلے کا اختیار آپ کو ہے. یہ بچے آپ کے ہیں، جو فیصلہ کریں گے سبھی ٹھیک کریں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. انہوں نے فوراً خوش ہو کر شیلا کی بلائیں لی. فرما برداری بہت بڑا نام ہوتی ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی. فرما بردار اولاد کی ہی نصیب کھلتے ہیں. عمر کچھ تو بھی عثمان سے سبق سیکھ، پھر دیکھنا تیرے گھر بھی کیسے پھول کھلتے ہیں. انہوں نے عمر کو دیکھا. ان کی عمر سے ہمیشہ ہی شکوہ رہا تھا کہ وہ ماں سے پیار نہیں کرتا، ماں کا فرما بردار نہیں. اور یہ شکوہ رہا سے شادی کے بعد اور بھی سنگین صورتحال اختیار کر گیا تھا. جیسے تیسے دل جلا کر وہ لوگ گئے. راہا بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھی. عمر بھی ان کے ساتھ ہی نکل گیا تھا. راہا سے وقت کاٹنا مشکل ہو رہا تھا. وہ عمر سے جلد از جلد یہ بات صاف کر لینا چاہتی تھی. عمر نے آتے آتے رات کے 10 بجا دی اور وہ شکل سے ہی اتنا تھکا ہوا لگ رہا تھا کہ راہا کی ہمت نہ پڑی. وہ بات کو کل پر اٹھا کر خاموشی سے اس کے لیے کھانا گرم کرنے لگی. عمر خاموشی سے کھانا کھا کر کمپیوٹر کے آگے بیٹھ گیا اور زونیا کو سلاتے وہ خود بھی نیند کی وادیوں میں پہنچ گئی تھی. اور پھر جیسے اس بڑی حویلی میں ایک ایک روشنیوں سے بھر گئی تھی. ریان شاہ اچانک امریکہ سے لوٹ آئے تھے. اماں جی بے جی خوشی سے نہال ہوئی جا رہے تھے. ریان امریکہ سے کچھ اور سمارٹ ہو کر لوٹے تھے. ابیہ کتنی دیر ان سے لپٹی رہی. ارے تو اتنی بڑی ہو گئی. وہ مسکراتے ہوئے بار بار یہی کہہ رہے تھے. ارے کوئی مردان شاہ اور حمید شاہ کو بھی خبر کرو. پی جی نے فرتے جذبات سے کانپتے ہوئے کہا. اور کسی نے مردان خانے میں خبر پہنچا دی. دونوں اس وقت دوڑے چلے آئے. ایک کا بیٹا لوٹا تھا اور ایک کا بھائی. دونوں کی آنکھیں نم تھی. مردان شاہ دیر تک
بیٹے سے لپٹے اور اس کے وجود کی گرمی اپنے اندر اتارتے رہے۔ حمید شاہ کی چھاتی میں کچھ اور تناؤ آ گیا تھا اور رات سب نے جاگ کر گزاری۔ ڈھیر ساری باتیں کرتے ہوئے ریان شاہ امریکہ کے قصے سنا رہے تھے۔ حمید شاہ اور مردان شاہ کے خالصاً سیاسی قصے تھے۔ اس بار الیکشن میں مردان شاہ کے بجائے حمید شاہ لڑنے کا ارادہ رکھتے تھے اور انہوں نے سیٹ حاصل کرنے کے لیے 100% امید دی تھی۔ اور بھیا ابیہا نے جمائی روکتے ہوئے ریان شاہ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ سب سے اہم خبر یہ ہے کہ اشمالا نے بڑے لالا کو چاروں شانے چت کرا دی ہیں۔ ہاں مجھے خبر مل چکی ہے۔ وہ مسکرائے۔ کیا؟ وہ چونکی کس نے دی ہے؟ ریان شاہ نے راز کھول دیا۔ تو بھیا آپ بھی بس ہمارے سامنے ہی بنتے ہیں ورنہ آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے۔ اس اشارت سے کہا تو سب ہنسی ہے۔ پھر بیجے نے فجر کی اذانوں کے وقت سب کو نماز پڑھ کر آرام کرنے کی ہدایت کی۔ یوں یہ محفل برخاست ہوگی۔ بیٹے ریان شاہ سیڑھیوں کی طرف اپنے کمرے میں جانے کی کر سے بڑھے تو اماں جی نے آواز دی۔ جی؟ وہ سعادت مندی سے بولے۔ تمہارا کمرہ روز صاف کرواتی رہی ہوں۔ اور وہ ایک پل کو رکی۔ ریان شاہ کا چہرہ دیکھا اور انہی کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے وہ تمام تصویریں وہاں سے ہٹا دی ہیں، یہی بہتر تھا۔ جی؟ وہ فقط اتنا کہہ کر تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ گئے۔ دروازہ کھلتے ہی ریان شاہ کا آنکھیں جلملائی تھی۔ وہ عجیب تھے اور ان کی محبت اس سے بھی زیادہ۔ آج کے دور میں بھی کوئی اس طرح کی خاموش محبت کیا کرتا تھا ہے، لیکن ان کا نظریہ کچھ اور تھا۔ وہ سمجھتے تھے محبت تو خوشبو ہوتی ہے اور جس کے لیے خوشبو مہکے اس تک خود ہی پہنچتی چلی جاتی ہے۔ انہیں بھی بارہا یہ گمان گزرا تھا شاید اس کے دل کی کلی بھی اس مہک سے کھلتی ہے۔ کتنی مرتبہ ان ہونٹوں کی مسکراہٹ نے انہیں اپنے وفا کا یقین دلایا تھا، تب بھی تو انہیں کبھی زبان سے حال دل کہنے کی ضرورت ہی نہ محسوس ہوئی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کھڑکیوں سے پردے ہٹائے۔ صبح صادق اپنی بھرپور خوبصورتیوں کے ساتھ نمودار ہو رہی تھی۔ پرندوں کی چہچہانے کی آوازیں اللہ کا ورد کر رہی تھی۔ مجھے صبح کا آغاز بہت اپیل کرتا ہے، کوئی بولا۔ ریان شاہ نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ بیٹھ کے ایک کنارے سمٹائی بیٹھی کھڑکی سے باہر تک رہی تھی۔ وہ بے خود ہو کر اس کی طرف بڑھے پھر ٹھٹک گئے اور اماں جی کہہ رہی تھی کہ انہوں نے ساری تصویریں ان کے کمرے سے ہٹا دی ہیں۔ کون کون سی تصویریں ہٹائیں گی اماں آپ؟ انہوں نے بے بسی سے لب کاٹے اور پردے برابر کر کے بیڈ پر آ گئے۔ نماز پڑھ چکے سب؟ بیچے کی آواز آئی۔ یہ ان کا شروع سے معمول تھا، صبح فجر کے وقت سب کو جگانا، پھر نماز کے بعد نماز پڑھ چکے سب کی آواز لگانا۔ ریان شاہ ایک دم چونکے، پھر وضو کرنے کے بعد نیت سے سیڑھیوں پر چلے گئے۔ بلا شبہ نماز میں ہی سکون تھا۔ ابھی خاموش ہی تھے جب حمید شاہ بیہا کالج سے چھٹی کر کے سونے کی کوششوں میں تھے، لیکن تاحال نیند آنکھوں سے دور تھی۔ ریان شاہ کے ماضی کے بارے میں سوچتے ہوئے خیالات کا سلسلہ یوشا عزیز تک چلا گیا تھا۔ کیا محبت کا مقدر صرف اور صرف نامراد ہی ہے؟ ایک دم میں اس پر یاسیت کا غلبہ ہوا تھا۔ وہ یوشا عزیز کی محبت کو سوچتے سوچتے اتنا آگے نکل چکی تھی کہ واپسی کا سفر محال لگتا تھا۔ ایک رات اس کی ای میل نہ پڑتی تو رات آنکھوں میں ہی کٹتی۔ اشمالا اس کی کیفیت پر اس کا مذاق اڑاتی اور وہ اپنی تمام تر کیفیات سے انکار کیا جاتی، لیکن یہ انکار اس کی آنکھوں میں چھپے اقرار کی ہرگز نفی نہ کرتا۔ میں اپنی محبت میں سچی ہوں اور سچی محبت کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ اس نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا۔ ریان شاہ کی محبت میں ناکامی کی وجہ ان کی خاموشی تھی۔ انہوں نے کبھی اظہار ہی نہ کیا۔ مناسب گھڑی کا انتظار کرتے کرتے وقت ان کے ہاتھ سے نکل گیا، ورنہ آج وہ بھی اپنی محبت کے ساتھ خوش خرم زندگی گزار رہے ہوتے۔ ان کی اور یوشا کی محبت میں صرف اس کا غیر سید ہونا خارج ہوتا تھا، لیکن کیا پتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بابا جان اور باقی سب لوگوں کے خیالات میں کوئی تبدیلی آ جاتی۔ ابھی تو بہت وقت تھا اور اسے بھی اس ناممکنات کے بارے میں سوچنے کی ضرورت بھی کیا تھی۔ اس نے کروٹ بدل کر خیالات کی بھرمار کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ اسے یقین تھا کہ وقت پڑنے پر ریان شاہ ضرور اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس نے گھڑی کی سمت نگاہ کی۔ 2 بجنے کو تھے۔ یہی ٹائم یوشا کے فون کا تھا۔ ادھر وہ گاڑی سے نکل کر کالج کے گیٹ کے اندر قدم رکھتی، ادھر موبائل کی بپ سنائی دے جاتی۔ اس کے اچھے دن کا آغاز یوشا کے خوبصورت SMS سے ہونے لگا ہوتا تھا۔ خوشبو میں بس الفاظ سارا دن اس کے دل و دماغ کو معطر رکھتے تھے۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ زندگی اسی ڈگر پر چل نکلی تھی، اور جب یوشا سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ یہ ناممکن تھا۔ گھر سے کالج اور کالج سے گھر تک کا سفر وہ گاڑی میں کرتی تھی۔ اس کے علاوہ کہیں جانے کی ضرورت پڑتی تو اماں جی یا ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ ہاں ایک اشمالا کا گھر تھا جہاں وہ ڈرائیور کے ساتھ یا پھر کبھی اشمالا کے ساتھ ہی چلی جاتی تھی۔ اس نے یوشا کی خواہش کے متعلق اشمالا کو بتایا تو وہ زور سے ہنس پڑی۔ لو بھائی جن بوتل میں سے ہی نکل آیا، میں نے آتے یعنی آج خرگوش ٹوپی میں سے نکل آیا۔ اشمالا پلیز بی سیریس۔ وہ جھنجھلا گئی۔ تمہاری منزل آسمان سے مل گئی ہے، اس لیے تم باقی سب کو تم گدھا اور پاجی سمجھتی ہو، آسانی سے کہاں ملی ہے۔ وہ سیریس ہوگی۔ سر پھوڑ پھوڑ کر پھوڑا بنا لیا ہے، تب کہیں جا کر اس پتھر میں جونگ لگی ہے۔ ویسے ہیں تمہارے بھیا بھی خوب، میں جب بھی فون کروں تو یوں بات کریں گے جیسے جانتے نہیں پہچانتے نہیں، اور خود دن میں 50 بار نہیں تو 50 بار تو ضروری بلا وجہ فون کر کے کبھی مما کا کبھی پاپا کا احوال دریافت کریں گے، جیسے کہ میں نہ سمجھوں۔ بھلا بندے کو محبت ہے تو زبان سے اقرار کرنے میں کیا جائے گا؟ بھائی میں منقوہ ہوں تمہاری، شرعی طور پر تمام تر محبتوں کی مالک۔ چہرے کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی جگمگا رہی تھی۔ یہ میرے مسئلے کا حل نہیں ہے اشمالا۔ وہ چڑ گئی۔ تم سے تو بات کرنے فضول ہے، اور ہاں میں خود ہی اس مسئلے کا حل نکالوں گی، معاف کر دینا کہ تم سے مشورہ کیا، میں ناراض ہو کر چلتی۔ تو اشمالا اس کے پیچھے بھاگی۔ ارے وہ لیلا کی نانی اتنی جلدی بھی کیا ہے بھائی، اس نے خواہش کیا تو تھوڑا اس کے تڑپاؤ تو صحیح، بیوقوف لڑکی۔
کسی اس رستے میں ہی جا پکڑا. اتنی تاولی کیوں ہو رہی ہو؟ یا پھر ایک انجان شخص کی محبت ہم سب کی محبتوں پر حاوی ہو رہی ہے. دیکھ ادھر، چل ادھر، وہاں بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں. اب وعدہ اب بھی سیریس ہوں، اب میں سیریس ہوں. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لان میں پڑی کرسیوں کی طرف لے گئی. دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئی. پھر اشمالا نے کہنا شروع کیا. سنو ابیا، تم یہ چاہتی ہو کہ تمہیں بتایا جائے کہ یوشا عزیز سے ملاقات کی بیل کیا ہو؟ مائی ڈیئر فرینڈ، کیا واقعی تم اس شخص کی محبت میں مبتلا ہو؟ جواباً ابیا نے اسے غصیلی نظروں سے دیکھا اور اٹھنے کے پر تولنے لگی. اوکے اوکے. اشمالا نے اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا. دیکھو ابیا، میں تمہاری محبت کے مخالف نہیں ہوں، نہ ہی سمجھنا کہ میں تمہیں نصیحت کر رہی ہوں. دیکھو دوستی رشتہ داری کے ناطے سے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں اچھے برے کی تمیز سکھا دوں. یہ سلسلہ جس سے بھی شروع ہوا جسٹ فار انجوائمنٹ. یوشا کا تعلق اسکرین کی دنیا سے ہے. وہ کون ہے، کیا ہے اس کا خاندان، طور طریقے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. ہمارے سامنے ایک فوری شخصیت کے طور پر آتا ہے. ٹیلی فونک سلسلے کو اس قدر طویل کرنا اور پھر اس حد تک لے جانا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے. مزید کیا کہنا، بس یہ مشورہ ہے کہ تم اس سلسلے کو یہیں ختم کر دو، کیونکہ میری چھٹی حص مجھے خبردار کری ہے کہ آگے کھائی ہے جس میں تم گرنے والی ہو. ابیا کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ اشمالا کی تقریر سے سخت ناگوار گزری ہے. وہ خاموشی سے اٹھی، چپ چاپ دروازہ بور کر گئی. ڈرائیور باہر منتظر تھا. وہ گاڑی میں بیٹھ کر اشمالا کے کئی کی باتوں کو غیر ارادی طور پر سوچنے لگی. اس کی باتیں ٹھیک تھی، لیکن ان سب پر رہ کر یوشا کی محبت حاوی ہو رہی تھی. گھر پہنچنے تک اسے سوچ لیا تھا کہ یوشا سے ملاقات کیسے کرنی ہے. بہت دنوں بعد وہ امی کی طرف آئی تھی. حمیدہ بیگم اسے دیکھ کر نہال ہو گئی. شکر ہے تم نے بھی گھر سے قدم نکالا. انہوں نے اسے آغوش میں لے لیا. راہا کو لگا جیسے ایک دم ہی تپتی دھوپ سے چھاؤں میں آئی ہو. امی نے اس کی گود سے زونیا کو لیے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، چائے پیو گی اور عمر کے ساتھ آئی ہو یا اکیلی؟ ابھی تو کچھ نہیں. وہ صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹ گئی. کھلے آنگن سے آسمان تکنا بھلا لگتا ہے. عمر ڈراپ کر کے گئی ہیں، واپسی پر لے لیں گے. ابا جی کا کیا حال ہے؟ طبیعت کچھ بہتر ہوئی یا نہیں؟ بس ان کے بارے میں تو جانتی ہی ہو، ہر چیز کے بارے میں لاپرواہ ہیں. دوائی ہفتوں میز کے اوپر دھری رہتی ہے، یاد آیا تو پی لو ورنہ نہیں. تم سناؤ، سسرال کا کیا حال ہے؟ تمہاری ساس آتی جاتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، آئی تھی پرسوں، جب سے الگ کیا ہے پہلی بار آئی تھی. چلو تم دل میلا نہیں کیا کرو، وہ بھی ماں ہے، کچھ کہہ سن لے تو برداشت کر لیا کرو. ہاں تو میں کیا کہتی ہوں، لیکن امی برداشت کی بھی حد ہوتی ہے. اب جو نئی بات کی ہے وہ بھی سن لیں. وہ پھٹ پڑنے کو تھی. اسی وقت اطلاع گھنٹی بجی. حمیدہ بیگم اٹھ کر دیکھنے چلی گئی. جب واپس آئی تو ہمارا ایک اجنبی شخصیت تھی. وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ کے دوپٹہ صحیح کرنے لگی. دیکھو میں نے پہچانا ہی نہیں. حمیدہ بیگم ہنس کر بولی، اپنی ساجدہ آپا کا بیٹا ریحان شاہ. رایا ایک دم کھڑی ہوگی. ریحان شاہ ساخت کھڑے راہا کو تک رہے تھے، جو زونیا کو حمیدہ بیگم کی باہوں سے لے کر اندر غائب ہو گئی. بیٹھو بیٹا. ویسے لیے بیٹھک میں چلی آئیں. گھر میں سب کیسے ہیں آپا، بیجی، بھائی صاحب سب ٹھیک تو ہے نا؟ میرا تو گھر سے نکلنا ہی نہیں ہوتا. تمہارے خالوں کی اپنی مصروفیتیں، آپا ہی کبھی کبھار حال احوال دریافت کرنے آ جاتی ہیں. تم کہو کب آئے امریکہ سے؟ جی 2 دن ہوئے. ریحان شاہ نے مختصراً کہا. حمیدہ بیگم ان کے لیے چائے کا بندوبست کرنے کی گھر سے اٹھ کر گئی تو ریحان شاہ کے لبوں سے وہ سردار خارج ہوئی جو بہت دیر سے انہوں نے کہیں اندر ہی روک رکھی تھی. وہ آج بھی ان سے اتنی ہی لاتعلق تھی، اتنی بے خبر. کبھی کبھی تو ان اپنی جذبوں کی سچائی پر شک ہونے لگتا. وہ تو اپنی محبت کو بہت طاقتور سمجھتے تھے، پھر کیسی ذرا سی بھی حدت اس کے دل تک نہیں پہنچی تھی. حمیدہ خالہ چائے لے کر اندر آئیں تو پیچھے راہا بھی تھی. زونیا کو کندھے سے لگائے. یہ راہا کی بیٹی ہے زونیا. خالہ نے تپائی پر کپ رکھتے ہوئے زونیا کی طرف اشارہ کیا. وہ محض دیکھ کر رہ گئے. راہا سامنے بیٹھ گئی. کافی دیر بعد راہا نے ہی مخاطب کیا، اور ریحان بھائی آپ کیسے ہیں؟ وہ تو چائے کی پیالی پر نظر چمائے کہیں اور ہی پہنچے ہوئے تھے. وہ چونکہ نظریں سیدھی راہا کے چہرے پر پڑی تو کچھ کنفیوژن سی ہو گئی. پھر ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی. اچھا اماں میں چلوں؟ آپ کو یاد دلانے آئی تھی 2 دن بعد زونیا کی سالگرہ، آپ دونوں کو آنا ہے اس پر، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی. ارے بیٹھ تو صحیح، چائے تو پی لے. انہوں نے اسے یوں تیاری پکڑ دیکھ کر کہا. نہیں اماں پھر صحیح. وہ اماں سے گلے مل کر باہر نکل آئی. ریحان شاہ کی نظروں کا سامنا کرنے کی ہمت بھی نہیں تھی اور نہ ہی وہ شام تک رکنے کا ارادہ لے کر آئی تھی. ریحان شاہ کی نظروں کا سامنا وہ تب بھی نہیں کر سکتی تھی جب وہ غیر شدہ تھی اور اس نے محض اتنا سنا تھا کہ وہ عمر حیات سے منسوب ہو چکی ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی نشانی نہیں تھی، لیکن دل اس رشتے پر یقین کر چکا تھا. سر جھکائے میٹھے سپنے بنتے بنتے اس شخص سے عشق کرنے لگی تھی جو اسی دلی تعلق سے بالکل بے خبر تھا اور جس سے ایک مکمل رشتہ جڑنا ناممکن ہی لگتا تھا. ریحان شاہ نے بارہا اپنی نظروں سے اسے دل کا حال سنانے کی کوشش کی تھی. وہ جانتی تھی اس کا روز بہانے سے ان کے گھر چلے آنا یوں ہی بے مقصد نہیں تھا. ابا جی سے پیروں بلا مقصد بحث و مباحثے میں مشغول رہنا وہ خوب سمجھتی تھی، لیکن اسے ہمیشہ ہی یہ تاثر دیا کہ وہ بے خبر ہے اور اس کے سگے خالہ زاد تھے، لیکن ان کے اور اس کے اسٹیٹس میں واضح فرق تھا. یہی وجہ تھی کہ ابا جی نے کبھی ان کے گھر جانے نہیں دیا تھا. خالہ جان کبھی کبھار بہن کی خیریت دریافت کرنے چلی آتی تھی اور ریحان شاہ سے ہی ان کے ساتھ ہوتا تھا. پتہ نہیں کب ریحان نے دل ہارا اور کب اس کی محبت میں ڈوب گیا. اسے جب پتہ چلا تب جب وہ عمر حیات سے منسوب ہو چکی تھی. پھر اس نے اس امانت کو انہی کا رہنے دیا. ریحان شاہ کو اس رشتے کی خبر جب ملی تب وہ شرعی طور پر کسی اور کی ہونے چلی تھی. صرف آدھا گھنٹہ پہلے وہ تو کسی طور پر اپنے آپ کو سنبھال ہی نہ سکی.
खाला ने इनका धुआं होता चेहरा देख लिया था। इन्हें भांजे से बढ़कर कोई अजीज ना था, लेकिन वो तो किस तरह भी कुछ ना कर सकी थी। ये रिश्ता जिस तरह हो रहा था वो जानती थी, और फिर वो भांजे की वाबस्तगी से भी बेखबर थी, वरना शायद इतने साल वो उम्र के घर वालों के नखरे उठाने के बजाय सीधा जवाब दे डालती। लेकिन अब क्या हो सकता था। राह अपने घर सुधारी और रोयान शाह होशो से बेगाना माँ जी तो बेटे का दीवानापन देकर हक्का बक्का रह गई। अरे कुछ कहा तो होता, बेवकूफ़ लड़के, वो मेरा खून थी, भांजी थी मेरी। मैं मुंह से बात निकालती तो हमीदा अपने जिगर का टुकड़ा मेरी झोली में डाल देती, पर तूने क्या कहा क्यों नहीं? कब से दिल में यह आग भरे पड़ा फैल रहा था। मुझे तो हसरत थी कि मेरी इकलौती भांजी इस घर में आ जाए, पर तुम दोनों में से किसी ने दिल के भेद की हवा तक लगने नहीं दी। नहीं अम्मा जी, उन्होंने सुर्ख आंखें खोली, वो सारे किस्से में शामिल नहीं है। वो तो जानती तक नहीं कि मैं इसे इस कदर मोहब्बत करता हूँ। मैं तो अम्मा जी इसी ख्याल में रहा कि अभी पढ़ रही है, जब खाला शादी करने का इरादा जाहिर करेंगी तो मैं आपको भिजवा दूंगा। मुझे क्या पता था कि अम्मा जी उन्होंने चुपके चुपके इसकी बात तय कर रखी थी, वरना मैं इसके ख्याल को दिल में आने क्यों देता। बेटियों वाले वक्त का इंतजार नहीं करते, जब इन्हें मुनासिब रिश्ता मिल जाता है वो कर डालते हैं। फिर भाईजान तो अपने हालात के हाथों मजबूर थे, मैंने भी तो कभी इरादा जाहिर नहीं किया था। हमीदा तो तस्करा किया था मुझसे, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। फिर ये बात कोई आज की थोड़ी है, 7-8 साल हो गए इस बात को। उम्र की अम्मा कब चाहती थी यहाँ रिश्ता तय करना। ये तो भाई साहब की ख्वाहिश थी और इन्हीं की कोशिशों से ये मामला अंजाम पजीर हुआ। बल्ला राह की किस्मत अच्छी करे और तुम भी अपने दिल को समझाओ, और वो पराई हो चुके हैं। ये बात यहीं ख़त्म हो जाए तो अच्छा है, वरना ऐसी बातों को ज़रा सी भी भनक लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब कर दिया करती है। संभालो अपने आप को, मर्दों का ये शिवा नहीं है, मजबूत बनो। अम्मा जी ने कहने के तो कह दिया, लेकिन रोयान शाह अपने आप को संभाल नहीं पाए थे। इसे मैं ज़िंदगी मान चुका था, अम्मा जी कैसे भूल जाऊँ। फिर उन्होंने यहाँ से दूर जाने का फैसला कर लिया। मर्दान शाह ने सख्त मुखालफत की। चंद दिनों तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने वाला है और ये ऐसे वक्त में मुल्क छोड़कर भाग रहा है। हमीद शाह ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने फैसले पर अटल रहे। फिर अम्मा जी ने मर्दान शाह को सारी सूरत हाल से आगाह किया। इसका जाना बेहतर है, लौट आएगा जब संभल जाएगा। वो खामोश हो गए। रोयान शाह अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने क्या कोशिश की ये तो कोई नहीं जानता था। हाँ, वापसी पर इनके होंठों पर एक धीमी मुस्कुराहट ने सबको हौसला ज़रूर हुआ था। तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो दिलनशी। इसे अपनी सांसों का जादू चलाया। रुखसार दहक उठे। शादी करोगी मुझसे? इसने अगला पत्ता फेंक दिया। वो अब समझ रही थी मोहब्बत ही ऐसी है। ये मोहब्बत ही थी कि इश्माला इतनी तावली हुई जाती थी। हाँ, इसकी सारी हिम्मतें इसके लिए इसमें सिमट आई थी। तो चलो फिर। शीशा ने इसका हाथ पकड़ा। बिहा के पूरे वजूद में करंट दौड़ गया। इसने जल्दी से आ जुड़ाया। अभी और क्या इस तरह होती है शादी? अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए इसने धीरे से कहा, हाँ कुछ शादियाँ इस तरह होती हैं, अनोखी, अनमोल। यूशा का लहजा ख्वाब बगी हो गया। वो खोने लगी थी, फिर जैसे एकदम होश में आई। नहीं यूशा, इस तरह नहीं। तुम अपने घर वालों को अब्बा जी के पास भेजो, मैं बेजे को मना लूंगी। और बेजे को कोई बात अब्बा जी नहीं टालते। ये एकदम ही बोली थी। यूशा ढीले ढाले अंदाज में देखने लगा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? नजरें चुराकर बोली, सोच रहा हूँ। इसने एक ठंडी आबरी। कभी हसीन पे मेरा हक बनकर मेरे बाजू में आएगा, और कब यूशा प्लीज। इसने इसकी बात काट दी। कबल अज वक्त ऐसी बातें सोचना अच्छा नहीं है। वो मुस्कुराई तो यूशा को भी दिल पर पत्थर रखकर मुस्कुराना पड़ा। यूशा ने इसे शानदार लंच करवाया और फिर कॉलेज के गेट पर ड्रॉप कर दिया। ड्राइवर को इसने सुबह ही कह दिया था कि इसका प्रैक्टिकल है, इसलिए वो इसे 4 बजे लेने आए और अभी 4 बजने में पूरे 10 मिनट बाकी थे। इसने इत्मीनान का सांस लिया था। चंद सेकंड बाद ही ड्राइवर भी गाड़ी लेकर आ गया। उसने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया था और वक्त पर गेट तक पहुंच गई थी। अपना रास्ता वो आज की मुलाकात और ईशा के बाद के मतलब सोचती रही थी। वो अजीब गोमोगो की कैफियत में थी। कभी इश्माला की बातें इसके कान में गूंजने लगती और कभी ईशा की मोहब्बत इस पर हावी होने लगती। नहीं, अगर वो गलत होता तो आज वो इतनी देर इसके साथ तन्हा रही थी। वो कुछ भी करने को इख्तियार रखता था, लेकिन सिवाय हाथ पकड़ने की गैर इरादी हरकत के इसने ऐसा कोई तासुर नहीं दिया था। वो तन्हाई से फ़ायदा उठाना चाहता है। क्या हुआ, प्रैक्टिकल कैसा हुआ? वो अभी लाउंज में दाखिल हुई थी कि अम्मा जी हाथ में तस्वीर थामे इधर ही आ गई। जी, वो एकदम घबराई। क्या हुआ, खैरियत तो है? वो चौंकी थी। अभी ने फौरन खुद को संभाला। जी, मैं इस प्रैक्टिकल के बारे में सोच रही थी कि आपके अचानक पूछने पर मैं डर गई। बस ठीक हो गया। इसने फाइल पर सोफे पर रखा और वहीं दराज होगी। चाय बनवाऊं या पहले खाओगी? अम्मा जी ने शफकत से पूछा। नहीं, खाना तो वहीं खा लिया था। चाय बनवा दें, लेकिन ज़रा स्ट्रॉन्ग सी। मैं चेंज करके आती हूँ। उठकर अपने कमरे में चले गई। तोबा, एक झूठ निभाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। यूशा अब्दुल अजीज, तुम मुझे पक्का झूठा बनाकर छोड़ोगे? इसने वॉश बेसिन के आईने में खुद को बगौर देखा और फिर पानी के छिपाके मारने लगी थी। उमर इस बात पर शादा फरां था कि इसकी माँ और भाई भावज खुद चलकर इसके घर आए हैं और वो पिछली दफ़ा की कसर निकालना चाहता था, इसलिए एक होटल में सारा इंतजाम करवा रहा था। सालगिरह के कार्ड छपकर आ चुके थे और अब उमर ऑफिस टाइम के बाद कार्ड पहुंचाने का काम भी अंजाम दे रहा था। शैला के तो मानो सीने पर सांप लूट रहे थे। बेटी की सालगिरह इतनी धूमधाम से, इसके तो 3 बेटे पैदा करने पर भी ये मान नहीं मिला था। वो सोचने लगी कि कुछ ऐसा हो जाए कि सारा प्रोग्राम करकरा हो जाए, जबकि खुद राह का ये सोच कर बुरा हाल था कि जूनिया और मैस की मंगनी का जो शोशा आंटी ने छोड़ा था ना, इसे कैसे निपटा जाए। उमर कोई बात सुनने पर आमादा नहीं था। उमर, 1 मिनट, आप मेरी बात तो सुन ले। हॉल में जाने से पहले इसने एक बार फिर कोशिश की। उमर ने टाइम बांधते बांधते एक नजर इस पर डाली। देखो रहा, बहुत अरसा बाद खुशी का मौका आया। मेरे माँ बाप, बहन भाई आज मेरी खुशी में शामिल हो रहे हैं, इसलिए बराह मेहरबानी तुम रंग में भंग डालने की कोशिश मत करना। उमर का लहजा इंतहाई सर था। रहा सुनाटे में रह गई। उमर, वो हमारी बेटी है जूनिया। तो वह मुश्किल बोल पाई थी। और मैं किसका बेटा नहीं?
کسی کا بیٹا نہیں، یا تم سے شادی کر کے میرے اس باقی سب حقوق و فرائض ختم ہو گئے ہیں۔ مجھے تو آج تک اس بات کا افسوس ہے کہ میں نے اپنی والدہ کی نافرمانی کی، جس کے نتیجے میں بے سکون ہوا پھر رہا ہوں، ورنہ آج میں بھی اپنی ماں کے ساتھ دعاؤں کی چھاؤں میں رہ رہا ہوتا۔ اور راحہ بیگم، اگر آج مجھے اپنے گناہوں کی تلافی کا موقع مل رہا ہے تو خدا کے لیے مجھے منع مت کرو۔ میری ماں کا یہ اختیار ہے کہ وہ میری بیٹی کا گلا بھی گھونٹ دے تو میں اف نہیں کروں گا بس، یا کچھ اور۔ وہ کہتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گیا، اور اب تک یہی سمجھتی آئی تھی کہ اس نے اپنی خدمت اور اپنی وفا شواری سے اپنی شوہر کا دل جیت لیا۔ آنسو تھے کہ گرے جا رہے تھے، وہ کسی مٹی کی دیوار کی طرح ڈہ گئی تھی۔ محبت جو اس نے تو بے تحاشا کی تھی، لیکن جواباً نہ تو اسے محبت ملی، نہ ہی محبت کا صلہ۔ میں اٹھو نہ، تمہاری بیٹی ہی تو ہے، کوئی آواز آئی تھی، لیکن اب کہ اس کے جذبے نے اسے اٹھنے پر پھر سے کھڑا ہونے پر اکسایا نہیں۔ اسی زندگی کے ہاتھ یک بستہ محسوس ہوئے تھے، ٹھنڈے بے جان۔ ارے یہ راحہ کو کیا ہوا؟ اس کے کانوں میں کسی کی متفکر آواز پڑی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولنا چاہیے لیکن کھول نہ پائی، حوصلہ ہمت اس نے سب کچھ ہار دیا تھا۔ گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اول تو یہ بات ہی کسی کے گمان میں نہ تھی کہ ایک لڑکے سے ابیہ شاہ محبت کی پینگیں بڑھا رہی ہے، اور کسی کا کانوں کان خبر نہ آئی کہ جب وہ لڑکا دیدہ دلیری کا شاندار مظاہرہ کرتے ان کے گھر تک آن پہنچا تھا۔ مردان شاہ کا بس نہ چل رہا تھا کہ اسے گولی مارتے ساتھ ہی اپنی بیٹی کو بھی دیوار میں چنوا دے، جس نے ان کی برسوں کی بنی عزت ایک پل میں خاک میں ملوا دی تھی۔ اماں جان سر جھکائے اپنی کسی گناہ کو یاد کر رہی تھی جس کی پاداش میں نے یہ دن دیکھنا نصیب ہوا تھا۔ امیر شاہ ہنوز بے خبر تھے کہ وہ گزشتہ ایک ہفتے سے فارم ہاؤس گئے ہوئے تھے، اور ریان شاہ کا چہرہ گہری سنجیدگی کا غماز تھا۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے بیٹی، وہ روتے ہوئے سر اٹھا کر بولی تھی۔ گناہ تو ہوا ہے بیٹی، انہوں نے ایک سر داغ بھری، کسی غیر محرم کو دیکھنے سے بات کرنے، اس کے بےہودہ خیالات میں اس کا ساتھ دینا، تنہائی میں اس سے ملنا، سب گناہ ہی کے زمرے میں آتا ہے بیٹا۔ ان باتوں کی گنجائش مذہب، معاشرہ اور رسم و رواج میں کوئی نہیں نکلتی، لیکن تیرے ان گناہوں کے ذمہ دار ہم ہی ہیں، کیونکہ ہم تمہیں آزادی دینے کے ذمہ دار ہیں، تیرے کول و فیل سے چشم پوشی کے ذمہ دار ہیں، ورنہ تو اس راستے پر جاتی ہی کیوں؟ میں اس سے محبت کرتی ہوں بیجے، اور اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ آپ پلیز اب بابا جان کو سمجھائیں، اور سیدھے راستے سے آپ کے پاس آیا ہے، میرا رشتہ مانگا، اس نے مجھے کوئی گھر سے بھگا کر تو نہیں لے گیا؟ بابا جان کو کہیں تو وہ شادی کرنی ہے نا، میں نے تو میری مرضی سے کر دے، میں خوش تو رہ لوں گی، تو کیسے رہ سکتی ہے؟ بابا جان کی آواز نے اس کو تھرا کر رکھ دیا۔ ہم سب کو دکھی کر کے تو خوش رہ بھی سکتی ہے کیا؟ ہمارے اعتبار کو دھوکہ دے کر تو خوش رہ سکتی ہے؟ سن لے، آئندہ سے تو نے اس گھر سے باہر قدم نکالا تو تیرے ساتھ ساتھ اس عاشق کے بچے کو بھی بیچ چراہے پر گولی مار دوں گا۔ ابیہ کا دل کسی چڑیا کے بچے کی منی لرز اٹھا تھا۔ آج تک کسی کی ہمت نہ ہوئی تھی مردان شاہ کے حکم کی خلاف ورزی کر سکے۔ اسے یوشا کی جلد بازی پر غصہ آنے لگا، جس نے تمام معاملات بگاڑ دیے تھے، بنا اسے بتائے پوچھے آدم کا تھا۔ مردان شاہ اس وقت زمینوں پر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے جب ملازم نے کسی کے آنے کی اطلاع دی۔ اس سے کہو کہ شام میں آئے، ہم اس وقت جلدی میں ہیں۔ انہوں نے چائے کا آخری سپ لے کر کپ رکھا اور کو دائنے میں اپنا جائزہ لینے لگے۔ ملازم واپس چلا گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر پلٹ آیا۔ صاحب، وہ اپنا نام یوشا بتاتا ہے اور اس سے بی بی صاحب کے متعلق بات کرنی ہے۔ بی بی صاحب؟ وہ ایک دم چونکے، اسی دم ابیہ سیڑھیاں اترتی اور یوشا کا نام سن کے اس کا وجود منجمد ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے بٹھاؤ، ہم آتے ہیں۔ ان کا لہجہ اب بھی سخت ہو گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ آخری سیڑھی پر کھڑی ابیہ کی طرف مڑے۔ یوشا کو جانتی ہو؟ وہ کڑے تیوروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جی۔ ابیہ کو اپنی پیشانی ارکلوت ہوتی محسوس ہوئی تھی، وہ خاموشی سے مڑ گئے۔ ابیہ اپنے آپ کو سنبھالتی ان کے پیچھے تک آئی، وہ سننا چاہتی تھی کہ وہ کیا بات کرنے آیا اور بابا جان اسے کیا جواب دیتے ہیں۔ مردان خان کی کھڑکی پچھلے سین کے سین میں کھلتی تھی، اور اس وقت وہ اس کھڑکی کے ساتھ لگ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اندر مکمل خاموشی تھی، شاید بابا جان اسے نظروں سے جانچ رہے تھے۔ ابیہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ہاں تو برخوردار۔ بالآخر بابا جان کی بھاری آواز گونجی، کہو کیا بات کرنی ہے؟ جی میں، یوشا نے گلا کھنکار کر صاف کیا اور مسکرا کر ایک طائرانہ نظر مردان خانے کی آرائش اور زیبائش پر ڈالی اور کہنا شروع کیا۔ یوشا عزیز میرا نام ہے، آپ کی بیٹی ابیہ شاہ اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ بابا جان فرتے جوش سے کھڑے ہو گئے۔ سوچ سمجھ کر بولو لڑکے، میں سوچ کر ہی بول رہا ہوں سر۔ وہ ذرا بھی مروب نہ ہوا۔ مردان شاہ سنبھل کے، جانتے ہو تم اسے کیا کلاس فیلو ہو؟ انہیں احساس ہوا کہ بلا وجہ شور مچا کر وہ اپنی ہی عزت خطرے میں ڈالیں گے۔ جی نہیں، اسے نفی میں سر ہلائے۔ پھر وہ اپنے بارے میں تفصیل سے بتانے لگا، ابیہ سے جان پہچان کیسے ہوئی، تعلق و شدت۔ مردان شاہ یہ سن کر کیسے ضبط کرے تھے وہی جانتے تھے۔ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی اسی سلسلے میں تمام تفصیلات بتا کر حرف مدعا پر آیا۔ ابا جان نے قہر آلود نظر اس پر ڈالی، یہ ناممکن ہے، آج بھی، کل بھی، بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ ہاں اب تم جا سکتے ہو، اور بھول جانا کہ تم اس نام کی کسی لڑکی کو جانتے بھی ہو۔ یوشا نے ایک مسکراتی نظر ان پر ڈالی۔ دیکھیے شور مت مچائیے۔ وہ سر اٹھا کر گویا ہوا، میں بڑا صاف کو آدمی ہوں، لیکن لپٹی رکھنے کا قائل نہیں ہوں۔ میں نے سب کچھ آپ کو اس لیے سب بتا دیا کہ کوئی فیصلہ کرتے وقت تمام حالات کی شدت آپ کے سامنے، میں سب بھول جانے کی کوشش بھی نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کی بیٹی ایسا نہیں کرنے دے گی۔ مجھے مرنا تو منظور ہے، لیکن بے وفا کا لیبل اپنے اوپر لگانا منظور نہیں ہے۔ میری ریپوٹیشن کا مسئلہ ہے، اور ویسے بھی میں کام ادھورا چھوڑنا پسند نہیں کرتا، باقی قسمت کی بات ہے۔ اجازت؟ وہ بات مکمل کر کے کھلے دروازے سے باہر نکل گیا، اور اسی سرحد سے مردان شاہ بھی باہر نکلے تھے کہ ابیہ جو کھڑکی سے چپکی کھڑی تھی، سنبھلنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ وہ عین اس کے سر پر آ کھڑے ہوئے، جن نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے نا، ابیہ کو اپنا پانی ہوتا محسوس ہوا تھا۔ میں جان گیا ہوں کہ میرے بڑے بیٹیوں کے پیدا ہونے
پر شرم سے منہ کیوں چھپاتے پھرتے تھے؟ بہت اچھا کرتے تھے وہ. تم نے مجھے کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں چھوڑا. مجھے غور کرنا ہوگا میرے پیار میں یا باقی سب کی چاہتوں میں کہاں کمی رہ گئی تھی جس کا بدلہ تم نے ایسے دیا. تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ایک آواز بیچنے والا اس گھرانے کا حصہ بن سکتا ہے؟ اس خاندان کی لڑکیاں رشتہ نہ ہونے پر بن بیاہی تو بیٹھ ہی رہ سکتی ہیں لیکن غیر سید کا منہ نہیں دیکھ سکتی ہوں. تم نے ایسی بیماری جراتے ہی پار کر ڈالی. ہمیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا. تم نے اعتبار اعتماد سب کچھ چھین لیا ہم سے، سب کچھ. محبت ایک غیر اختیاری فعل ہے بابا جان. ابیہ کے دل میں جنبش ہوئی. مجھ سے یہ فعل سرزد ہوا. اگر مجھے گناہگار سمجھتے ہیں تو میں سزا کے لیے حاضر ہوں، لیکن میں یوشا کا خیال دل سے نہیں نکال سکتی. اور نہ چٹاخ کی آواز نے اس کے ہوش و حواس گم کر دی. انہوں نے اسے گھسیٹتے ہوئے بے جی کے سامنے لاپٹ کا. آج سے اس کا گھر سے اس کمرے سے نکلنا بند، اور اگر ایسا ہوا تو بیچ چوک میں دونوں کو گولی سے اڑا دوں گا اور وہ اس کمرے میں قید کر دی گی. اس کے کمرے میں صرف اشمالا کو آنے کی اجازت ملی تھی، وہ بھی بیجی کے موجودگی میں. اما جی تو اس دن سے اس کے سامنے نہیں آئی تھی، موقع پر بازو رکھے لیٹی تھی. جب اشمالا نے لائٹس آن کی، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ اس کے قریب آ کر ترہم سے بولی تھی. میں ٹھیک ہوں، بلکہ بہت زیادہ ٹھیک ہوں. وہ جیسے خود سے گویا ہوئی تھی. تم بتاؤ کیسا لگ رہا ہے محبت کا آب حیات پینا؟ اٹھ بیٹھی اور عجیب سی نظروں سے اشمالا کو تکنے لگی. ہوش میں اوپیہ، اس طرح اپنے آپ کو گھواؤ مت، اور وہ بھی ایسی محبت کے لیے جو ناقابل اعتبار ہے. اشمالا نے اسے سنبھالنا چاہا لیکن وہ بگڑ گئی. کس نے کہا یہ حمید شاہ تم سے محبت نہیں کرتے تھے؟ پھر بھی تم نے 10 سال ان کی محبت کا درم بھرا، بلاخر وہ تمہیں مل گیا، اور وہ جو مجھ سے پر جان لٹاتا ہے وہ ناقابل اعتبار ہو گیا تمہاری نظروں میں. تو پھر 10 سال ریاضت کرو تم بھی. اگر محبت کی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں سے ضرور راہ نکل آئے گی، لیکن ریاضت کا بن باس کاٹنے سے پہلے یہ خبر ضرور پڑھ لو. اس کے بعد اگر تمہارے دل مانے تو اس پر ضرور چلو. اور اشمالا اپنی دوست کا ہر حال میں ساتھ دے گی، خواہ اس کے لیے مجھے اپنی محبت گنوانا پڑے. اشمالا نے ایک رول کیا ہوا اخبار صفحہ اس کی طرف اچھال دیا. ابیہ نے ترزیدہ نظروں سے پہلے اشمالا پھر خبروں کو دیکھا. بیجا خاموشی سے تماشا دیکھ رہی تھی. یہ دیکھو. اشمالا نے خود ہی اخبار کھول کے اس کے سامنے کر دیا. اس کی نظر شاہ سرخی پر پڑی، لیکن جیسے اس اپنی بصارت پر یقین نہ آئے، اس لیے دونوں ہاتھوں سے تام کا اخبار اپنی آنکھوں کے قریب کر لیا. رنگین نیلے پیلے دھبے اس کی آنکھوں کے سامنے رقص کرنے لگے. معروف کمپیئر اور نوجوان نسل کے دلوں کی دھڑکن. یوشا عبدالعزیز کی شادی میں بھنگ. وہ تفصیلات پر نظر دوڑانے لگی جو کچھ یوں تھی کہ یوشا شوبز کی ایک شخصیت سے شادی رچا رہا تھا. نکاح ہونے سے ایک لمحہ قبل اس کی سابقہ بیوی نے اپنے وکیل کے ہمراہ دعویٰ بول دیا، اور یوں ہی رنگوں بھری محفل یوشا عزیز کو خوب مشہور کر گئی. ابیہ نے مزید پڑھے بغیر اخبار ایک طرف ڈال دیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی. یہ اسکینڈل بھی تو ہو سکتا ہے. اور کیا خبر بابا جان نے اپنے تعلقات استعمال کر کے خبر چھپوائی ہو تو میں یوشا سے متنفر ہو جاؤں، اس کا خیال دل سے نکال دوں. اشمالا اس کے چہرے کو تاڑ چڑھاؤ دیکھ رہی تھی. یہ خبر 100% سچ ہے، اشمالا نے بے یقینی کی کیفیت میں دیکھ کر کہا، اور میں اس خبر کی تصدیق کیا. اور یہ کہ یوشا کو فراڈ اور لڑکیوں سے فلرٹ کرنے کے جرم میں اس کی سابقہ اور ہونے والی بیوی نے حوالات میں بند کرا دیا. اور یہ ساری رپورٹ ریان شاہ لے کر آئے ہیں، اور اگر اب بھی یقین نہیں ہے تو ریان شاہ سے پوچھ لو. اس نے ریان شاہ کی طرف اشارہ کیا جو جانے کا وہاں آ چکے تھے، لیکن ابیہ کو تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. بھوک، نکاہٹ، محبت، لٹ جانے کا غم، سب ایک ساتھ حملہ آور ہوتے. وہ سنبھلنے کی کوشش میں چکرا کر نیچے گر گئی تھی. اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا. عمر اس کی پائنتی بیٹھے اس پر نظر جمائے کھڑے تھے. ذرا بڑے وزٹر چیئر پر سوئی زونیا کسمسا رہی تھی. تمہیں ہوش آ گیا؟ وہ بےتابی سے اس کی طرف جھکا. کیسی ہو؟ ٹھیک ہو نا؟ کیوں حوصلہ ہار دیا تم نے؟ اس کے لہجے کی نمی راہا نے نمایاں طور پر محسوس کی تھی. اس نے اپنے سوکھے لبوں پر زبان پھیری. پانی. عمر نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر پڑی پانی کی بوتل سے پانی کا گلاس منڈیل کے اس کے لبوں سے لگا دیا. اسی دم ڈاکٹر اندر داخل ہوئی تھی. کیسی ہیں مسز عمر؟ مبارک کو ایڈوکیٹ صاحب، آپ کی مسز کو ہوش آ گیا اور وہ اس کا چیک اپ کرنے لگی. تھینک یو ڈاکٹر نبیلہ. عمر تشکر سے بولا. اٹس مائی جاب. ویسے اب یہ بالکل ٹھیک ہے، کل شام تک آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں، لیکن آئندہ احتیاط کیجیے گا. اس نے مسکراتے ہوئے عمر کو تنبیہ کی تو وہ شرمندگی سے سر ہلا کر رہ گیا. ڈاکٹر نبیلہ ساتھ والے بیڈ کی مریضہ کی طرح مڑ گئی. آج کل عورتیں بڑی کم حوصلہ ہو گئی ہیں. ڈاکٹر کی آواز پر اسے سر گھم آیا. ساتھ والے بیڈ کی مریضہ ایک نوجوان لڑکی تھی، بے حد تھکی تھکی، ٹوٹی پھوٹی سی، جینے کی امنگ سے بالکل آ رہی. اس کے جی میں آیا اٹھ کر اس لڑکی کے پاس چل پوچھے کہ اس کی حالت کیوں کر ہوئی. اسی دم ایک اور خوش شکل لڑکی اور ایک مرد باتیں کرتے اندر داخل ہوئے. عمر سوئی ہوئی زونیا کو گود میں بھر کے اس کے قریب لے آیا اور اس کو پہلو میں لٹا کر پیار کرنے لگی. اب کیسی ہے یہ ڈاکٹر؟ آواز سے جانی پہچانی لگی. راہا نے اس کی سمت دیکھا لیکن وہ صرف لڑکی کو دیکھ پائی کیونکہ مرد کی اس کی طرف پشت تھی. تبھی اس کو یاد ہے کہ وہ اس لڑکی کو پہلے بھی دیکھ چکی ہے. ڈاکٹر اس کی کیفیت سے مطمئن نہ تھی. وہ دھیرے دھیرے کچھ بول رہی تھی. تب بھی مرد چلتا ہوا بیڈ کی دوسری طرف عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. وہ غیر ارادی طور پر اس کی طرف متوجہ ہو رہی تھی. پھر اس کو ایک دھچکا سا لگا. وہ ریان شاہ تھا. اس نے جلدی سے نظریں پھیر لی. آپ نے بتایا تو ہے ڈاکٹر. تھینک یو. عمر نے یونی پوچھ لیا. عمر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے سار ملے. اس کا دل زور سے دھڑکا. زندگی اب بھی تم سے عبارت ہے سنگ دل. وہ دل میں انسی. زونیا کو سالگرہ تو خراب ہوگی، میں نے یوں ہی حوصلہ کھو دیا ذرا سی بات پر. اس نے زونیا کو ساتھ لگایا. پیشانی چومی. نہیں رہا شاید میں نے کبھی تمہیں حوصلہ دیا ہی نہیں. عمر ندامت سے بولا. تم جو میرا اتنا خیال رکھتی رہی، مجھ سے محبت کرتی رہی، میں نے سمجھا یہ میرا حق ہے. میں بھول گیا کہ اگر ماں باپ کے حقوق کی بجاوری مجھ پر فرض ہے تو بیوی کے حقوق کے بارے میں بھی جواب دوں. میں جو دوسروں کے حقوق کی جنگ عدالتوں میں لڑتا ہوں تو بھول گیا کہ صرف گھر پر ہی نہیں، تمہیں میرے ساتھ
تو میرے مان کی اتنی ہی ضرورت ہے. گھر حوصلے سے نہیں محبتوں سے مضبوط ہوتا ہے. اعتماد کی چھت اور مان کا تحفظ بہت ضروری ہوتا ہے. مجھے اعتراف ہے کہ میں نے ہر قدم پر اپنے گھر والوں کا ساتھ دیا تو میں نظر انداز کیا. یہ چند دن میں نے بہت قرب میں گزارے. میں سمجھ گیا ہوں کہ شریکہ حیات کو صرف نام کا شریکہ حیات نہیں بنانا چاہیے، بلکہ زندگی کے سارے فیصلے مل کر کرنے ہی شریکہ حیات کا اصل مفہوم ادا ہوتا ہے. اور ویسے بھی وہ بولتے بولتے ذرا سا مسکرائے. میں تمہارا اتنا عادی ہو گیا ہوں کہ تمہارے بغیر کچھ کر ہی نہیں پاتا. آپ دیکھ لو گزشتہ 3 دن سے انہی کپڑوں میں ہوں. اچھا تھا نا، مر جاتی. اس نے آنکھیں میچ لی. ارے تو پہلے بتانا تھا. اس کے کان کے قریب آ کے پچکارا. یہ اپنے ساتھ والے بیڈ پر وہی لڑکی تو ہے جسے دیکھ کر تم ہوٹل چھوڑ بھاگی تھی. ویسے کیا غضب کا حسن ہے، اوپر سے بیماری کا سوز. ذرا اٹھ کر دیکھو تو. ہاں تو ٹھیک ہے، میں ہتھیار پھینک چکی ہوں. ہتھیار تو کمزور لوگ پھینکتے ہیں مسز عمر. وہ اچانک پاس آ کھڑا ہوا تھا. وہ دونوں چونکے. آپ تو بہت باحوصلہ خاتون ہیں. آپ کے شوہر آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں. ایک بیٹی ہے جینے کے لیے، اور کتنا زیادہ راہ چاہیے. یہاں تو وہ لوگ بھی جیتے ہیں جن کے پاس نہ زیادہ راہ ہوتا نہ منزل کا نشان. معاف کیجیے گا، انجانے میں آپ کی کچھ باتیں میرے کان پر پڑ گئی. رہ نہ سکا. ایک دلکش خاتون کو یوں حوصلہ ہارتے دیکھ کر مجھے ریان شاہ کہتے ہیں، اور میں یہ میرے خالہ زاد ہے. رائے اس کی بات کاٹ کر بولی. اچھا. عمر چونکے بنا نہ رہ سکا. کہیں سوال ذہن میں ایک سال ساتھ ابھرے. جی میں بچپن سے ہی ابروڈ میں ہوں، اس لیے کبھی ملاقات نہ ہو سکی. آپ اب لوٹا ہوں. ریان نے مسکراتے ہوئے بتایا. چلیے اب تو آنا جانا رہے گا. میں نے کچھ جلدی سے ہاتھ ہلایا. ریان شاہ نے اس بات میں سارے لا دیا. ادھر اشمالہ مایوس ابیہ کو حوصلہ اور تسلی دے رہی تھی. زندگی میں اصل محبت صرف شوہر کی ہوتی ہے. یہ راہ چلتی محبتیں کبھی سچی نہیں ہوتی، اور ان کے لیے یوں جان کی بازی نہیں لگایا کرتے. اصل اور سچی محبت ہمارے ماں باپ اور بہن بھائی ہیں. یہ کبھی ہمارے لیے غلط نہیں سوچ سکتے. میں شکر کرتی ہوں کہ مجھے محبت حمید شاہ جیسے بلند کردار انسان سے ہوئی. ہم لڑکیاں بیوقوف ہوتی ہیں اور کچھ ہمیں بنا لیا جاتا ہے. یہ چمکتی دمکتی اسکرین اپنے اندر کتنی تاریکیاں سمیٹے رہی ہوئے ہیں. یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو اس دنیا کا حصہ ہیں. ہم نازک خوابوں والی لڑکیاں اس کا بوجھ نہیں سہار سکتی. ہمیں تو ایک گھر اور پیار کرنے والا شوہر اور اس کے اعتماد مان کی ضرورت ہوتی ہے. جو مل جائے تو زندگی سہل ہو جاتی ہے، اور نہ ملے تو ہمیشہ کی لڑکیوں کا مقدر ہے، یعنی سمجھوتا. اس کے علاوہ تیسری راہ ہمارے پاس نہیں ہے. اپنے آپ کو مضبوط بناؤ. اور اب یہ آنکھیں بند کی سوچ رہی تھی کہ اشمالہ اس کی ہم عمر ہے، لیکن کتنی پختہ سوچ اور ارادوں کی مالک ہے. اسے اپنا آپ سنبھالنا تھا. کچھ بھی نہیں بگڑا تھا. وہ بال بچ گئی تھی، اور اس حادثے سے وہ جو خود اپنا مقدر کرنے چلی گئی تھی، اور ادھر ریان شاہ عمر حیات کے بازو میں بازو ڈالے برسوں کی یگانگت کا اظہار کر رہا تھا. آپ خوش قسمت ہے عمر بھائی. راحہ جیسی آئیڈیل لڑکی آپ کا مقدر ہے. بس اب جلدی سے میرے لیے بھی کوئی ایسی لڑکی ڈھونڈ دیجیے. میں بھی گھر ہستی کے مزے لوٹنے کی بےقرار ہو رہا ہوں. عمر کی نظر بے ساختہ ان دونوں لڑکیوں پر پڑی تو ریان شاہ زور سے ہنس پڑا. وہ اشمالہ میری بھابھی ہے، اور وہ ابیہ میری بہن ہے، اور کوئی تیسری لڑکی. وہ بیڈ پر لیٹی راحہ سوچ رہی تھی. اصل جگہ عورت کی تو واقعی اس کا گھر ہوتا ہے. شوہر کی محبت اور مان. آج وہ یہ سب پا لینے میں کامیاب ہو گئی تھی. کبھی کبھی سب کچھ رائے کا نہیں جاتا، کچھ نہ کچھ صلہ تو مل ہی جاتا ہے. اس نے زونیا کی پیشانی پر اپنے لگ رکھ دیے تھے. اب اسے کسی سے بھی ہار جانے کا خوف نہیں رہا. اسے دور تک فتح کے چمکتے ستارے نظر آ رہے تھے، اور زندگی کا سفر اس روشنی میں سہل ہوتا نظر آ رہا تھا. ناول کا نام تھا سو ہم نے دل کی مانی تھی. اس قلم یاسمین نشاط.